یہ کہانی ہے ایسے شخص کی جسے دنیا نے کمزور سمجھا، مگر وہ اپنی للکار سے سب کو حیران کر گیا۔ یہ داستان ہے ایک ایسے عشق کی جو آزمائشوں میں گھرا مگر پھر بھی زندہ رہا۔ یہ صرف جنگ نہیں، یہ زندگی اور موت کے درمیان ایک فیصلہ ہے۔ محبت یا خودداری، ایک لڑکی جسے مشکل ترین فیصلہ کرنا تھا۔ کیا وہ اپنی للکار میں کامیاب ہوگا؟ کیا یہ محبت بچ پائے گی؟ جاننے کے لیے مکمل کہانی سنیں۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، اور جو ہونے والا ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عمران کی آمد میری توقع سے پہلے ہو گئی۔ گھر کی کال بیل سنائی دی، میرا دل بری طرح اچھلا۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ تابندہ کا مبینہ شوہر اور گلزار وغیرہ آ گئے ہیں، مگر پھر مجھے اندازہ ہوا کہ تابندہ کسی کے لیے گھر کی بیٹھک کا دروازہ کھول رہی ہے۔ یہ دروازہ گلی کی طرف سے کھلتا تھا، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ عمران تھا اور اس نے خود کو رشید کا دوست ظاہر کیا تھا۔ بیٹھک میں داخل ہوتے ہی عمران نے تابندہ کو دبوچ لیا۔ جب وہ دونوں میرے سامنے آئے تو یہ بڑا ڈرامائی منظر تھا۔ عمران نے تابندہ کو عقب سے جکڑا ہوا تھا، اس کی ایک ہتھیلی تابندہ کے ہونٹوں پر جمی تھی اور تابندہ کی آنکھیں خوف سے ابلی پڑ رہی تھیں۔ وہ منہ سے بس غو غاں کی آوازیں ہی نکال پا رہی تھی۔ عمران کے دائیں ہاتھ میں پستول تھا۔ کمرے کے اندر آنے تک تابندہ کی مزاحمت بس 10-15% ہی رہ گئی تھی۔ عمران اسے باتھ روم میں لے گیا، اسے دیوار کے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی پر پستول کی نال رکھی اور پھنکارا، اپنی اور بچے کی خیریت چاہتی ہو تو آواز نہ نکالنا۔ اس کا رنگ سیاہی مائل ہو گیا، ساری تنفن جاتی رہی۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور گھگھیائی، مجھے اور کاکے کو کچھ نہ کہنا، تم جو کہو گے میں کروں گی۔ تو چپ چاپ یہاں کھڑی رہو۔ عمران کا لہجہ شفاف تھا۔ میرے بچے کو یہاں لا دو، وہ رو رہا ہے۔ بچہ واقعی اپنے سینے کی پوری طاقت سے چلا رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ اس کی سانس رک جائے گی۔ باتھ روم کو باہر سے کنڈی لگا کر عمران دوسرے کمرے میں چلا گیا اور روتے چلاتے بچے کو لے آیا۔ اس کا چہرہ زخمی تھا۔ عمران نے باتھ روم کی کنڈی کھول کر بچہ تابندہ کے حوالے کیا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جا رہا تھا۔ دہشت زدہ تابندہ نے ہمارے سامنے ہی قمیص اوپر کی اور بچے کو اپنے ساتھ لگا کر دودھ پلانے کی کوشش کرنے لگی۔ 5-10 سیکنڈ بعد دودھ اور بچے کا ملاپ ہو گیا اور اس کا رونا دھونا تھم گیا۔ عمران نے جیب سے چاقو نکالا اور بڑی پھرتی سے میری بندشیں کاٹ دیں۔ میں کھڑا ہوا تو مجھے چکر سے آنے لگے۔ عمران نے گلوکوز کی ڈرپ میرے جسم سے علیحدہ کی اور میرا جوتا ڈھونڈا۔ جیبیں دیکھ لو، تمہارا کوئی سامان تو نہیں ہے یہاں؟ میں نے پتلون کی جیبیں ٹٹولی، جیبیں بالکل خالی تھیں۔ میں نے باتھ روم میں کھڑی تابندہ سے پوچھا، میری چیزیں کدھر ہیں اور میرا موبائل؟ تمہاری جیب سے کچھ پیسے، شناختی کارڈ اور ایک پین نکلا تھا، اور وہ ساری چیزیں وہاں دراج میں پڑی ہیں۔ اس نے سامنے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ اور موبائل نہیں تھا تمہارے پاس؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے یاد آیا کہ موبائل واقعی میرے پاس نہیں تھا۔ راستے میں جب گلزار وغیرہ نے مہران کار پر میرا پیچھا شروع کیا تو میں نے عمران سے رابطہ کرنے کا سوچا تھا، مگر پھر پتہ چلا تھا کہ موبائل تو میں گھر پر ہی کہیں چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے دراز میں سے اپنی باقی چیزیں سمیٹیں۔ عمران نے تابندہ کو ذرا دھمکا کر خاموش رہنے کی تلقین کی اور باتھ روم کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ میں قریباً 72 گھنٹے بستر پر رہا تھا۔ مثانے میں بہت سا پانی جمع ہو چکا تھا۔ میں ایک قریبی باتھ روم میں گیا۔ 2-3 منٹ بعد ہم مکان سے باہر نکلے۔ یہ ایک درمیانی درجے کی زیر تعمیر آبادی تھی۔ اس مکان کے ارد گرد کئی پلاٹ خالی اور ویران پڑے تھے۔ عمران اپنی مہران کار میں آیا تھا۔ ہم کار میں بیٹھے اور تیزی سے روانہ ہو گئے۔ یہ رات کے قریباً 10:30 کا عمل تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کراہتی آواز میں عمران سے پوچھا۔ گھر نہیں، کہیں اور چلو، کسی ریسٹورنٹ میں۔ میرا لہجہ اندیشوں سے لبریز تھا۔ عمران نے گاڑی بائیں جانب موڑ دی۔ ہم وحدت روڈ پر سے گزرے اور پھر ایک تکہ شاپ پر جا بیٹھے۔ کچھ کھاؤ گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، مجھے بس کوئی جوس پلا دو، میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے، چلو پہلے کسی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔
عمران نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نہیں عمران نہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، معاملہ بہت خراب ہو چکا ہے۔ میری آواز بیٹھ رہی تھی۔ یار کتنا بھی خراب ہے ہم اسے ٹھیک کر لیں گے، تم پہلے خود کو ٹھیک کرو، مجھے تمہاری حالت اچھی نہیں لگ رہی۔ میں نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا، پھر عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ، نادیہ کی حالت اب کیسی ہے؟ عمران کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، وہ گہری سانس لے کر بولا، وہ ہسپتال میں ہی ہے، اس کی حالت زیادہ اچھی نہیں، اس کا نچلا دھڑ کام نہیں کر رہا ہے، بے ہوشی میں بھی اسی طرح ہے۔ اس کی موت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ دیکھو عمران، اگر میری اور اپنی دوستی کا دم بھرتے ہو تو مجھے ایک سوال کا جواب سچ سچ دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ کیا میں توقع رکھوں کہ تم ایسا کرو گے؟ اس نے پھر ایک طویل سانس لی اور تھکے تھکے انداز میں بولا، پوچھو، اسپیشل شو میں نادیہ کو گولی کیسے لگی تھی؟ میں نے بہت دھیمی آواز میں دریافت کیا۔ اس نے سگریٹ نکال کر سلگایا اور بولا، تو تم نے میری وہ جیکٹ دیکھی ہے جس کی جیب میں سوراخ ہے؟ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ اس نے سگریٹ کے 2 گہرے کش لیے اور گمبھیر آواز میں بولا، تابش، اس سوراخ سے کچھ ثابت نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں، اور اس سوراخ کے علاوہ بھی کچھ ثابت نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تم نے جو اندازہ لگایا ہے وہ درست ہے۔ میرے اندر ایک چھناکا سا ہوا۔ میں نے کوہنیاں میز پر ٹیک کر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ عمران، تمہیں کچھ پتہ نہیں، ہم بری طرح پھنس گئے ہیں۔ میری آواز بھرا رہی تھی۔ اس نے میرا کندھا تھاما۔ اگر پھنس گئے ہیں تو نکل بھی جائیں گے، لیکن پہلے تم خود کو سنبھالو اور مجھے آرام سے بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ تم ان لوگوں کے ہتھے کیسے چڑھے؟ تمہارے جسم پر اتنی زیادہ چوٹیں کیسے آئیں؟ کیا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے تمہارا؟ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے اثبات میں سر ہلایا اور شروع سے ساری تفصیل عمران کے گوش گزار کر دی۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح میں نے الماری میں سے اس کی جیکٹ دیکھی اور پھر پریشان ہو کر چھت پر چلا گیا، کیسے گھر میں وہ وارداتیے گھسے اور کس طرح ان سے بچنے کے لیے میں باہر گلی میں آ گیا۔ اس سے آگے کے سارے واقعات بھی میں نے عمران کے سامنے بیان کر دیے۔ میں نے اپنی اس حماقت کا اعتراف کیا کہ میں رشید اور گلزار کو میڈم صفورہ کے ساتھ ہی سمجھا، اور مجھے یہی لگا کہ وہ لوگ نادیہ کو گولی لگنے کے بارے میں سب کچھ جان گئے ہیں۔ میں نے کہا، جب وہ لوگ میرے پیچھے آئے تو میرا یہ یقین پکا ہو گیا کہ وہ عام وارداتیے نہیں بلکہ میڈم کے لوگ ہیں۔ اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں ان کی گاڑی میں ہی فرار ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بتی چوک کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا اور مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں لالا زار اسکیم کے اس گھر میں تھا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے تابش، یہ سب کچھ تمہاری غلط فہمی کی وجہ سے ہوا، لیکن شکر کا مقام یہ ہے کہ گاڑی الٹنے کے باوجود تم کسی بڑے نقصان سے بچ گئے، اور اس سے بھی زیادہ اطمینان کی بات یہ ہے کہ تم نے ہمت دکھائی اور اس عورت کے موبائل سے مجھے کال کر دی۔ اب تم محفوظ ہو، خطرے کی کوئی بات نہیں۔ اگر تم چاہو گے تو ان لوگوں سے بھی بعد میں نمٹ لیں گے۔ ویسے گھر میں سے اقبال کی گھڑی اور میرے 10-15 ہزار روپے کے سوا کچھ گیا نہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کسی ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ تمہارے زخموں کو توجہ کی ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارا بخار بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے نہایت پریشانی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں عمران، تم نے ابھی اصل بات سنی نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر چکا ہوں، تمہارے لیے بھی اور شاید اپنے لیے بھی۔ میں بہت بدقسمت ثابت ہوا ہوں تمہارے لیے۔ عمران کی فراخ پیشانی پر سلوٹیں ابھریں۔ اس نے پیار سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تابی یار، پلیز خود کو کمپوز کرو، جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے بتاؤ، میں سنوں گا اور میں سننے کا حوصلہ رکھتا ہوں، پلیز بتاؤ۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، زخمی ہونے کے بعد اپنے شدید بخار کے بارے میں بھی اور غشی کی حالت میں کی جانے والی ان باتوں کے بارے میں بھی جنہوں نے رشید، گلزار اور جیرے وغیرہ کو بے طرح چونکایا تھا۔ میں نے عمران کو بتایا کہ گلزار چھوٹی اور بڑی میڈم کو جانتا ہے اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ میڈم نادیہ گولی لگنے سے شدید زخمی ہو چکی ہے۔ میری باتیں سننے کے بعد وہ تینوں شدید شک میں پڑ گئے ہیں۔ تابندہ نے مجھے خود بتایا ہے
کہ رشیدہ اور گلزار بڑی میڈم سے ملنے ایئرپورٹ کی طرف گئے ہیں۔ ایئرپورٹ سے ان کا مطلب لال کوٹھیاں ہی ہے۔ یہ کوئی 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ عمران گمسم میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کا ہمیشہ مسکراتا چہرہ گہری سنجیدگی سے ڈھک گیا تھا۔ میں نے اپنی پیشانی انگلیوں میں جکڑی اور آنکھوں کی نمی نمایاں تر ہو گئی۔ میں نے گلوگیر آواز میں کہا، عمران، تم سے کہا تھا نا مجھ سے نہ چمٹو، مجھے دفع ہو جانے دو۔ میرا اور تمہارا کوئی میل نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا یہی ہونا تھا۔ اب نہیں ہوتا تو کچھ دن بعد ہو جاتا۔ تم جس طرح کی زندگی جی رہے ہو اس میں میرے جیسے معمولی اور کم فہم بندے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا کہ کسی نہ کسی موقع پر میری وجہ سے تم شدید نقصان اٹھاؤ گے۔ تم نے اٹھا لیا ہے عمران۔ سیٹھ سراج جیسے لوگ تو میڈم صفورہ کو پہلے ہی شک میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میرے اقبالی بیان کے بعد ان کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میڈم صفورہ اب چپ کی بیٹھی رہے گی۔ وہ بہت خطرناک عورت ہے۔ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گی عمران۔ عمران نے گمبھیر لہجے میں کہا، شاید ہمارے ستارے گردش میں ہیں۔ ہم سے ایک اور غلطی ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ تم مجھے راستے میں بتا دیتے تو ہم اس تکہ شاپ میں نہیں آتے۔ چلو اٹھو، جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، جلدی کرو۔ وہ ہیجانی انداز میں بولا۔ اس نے میرا بازو تھاما اور پکڑ کر مجھے اٹھایا۔ افراتفری کے عالم میں وہ مجھے لے کر اس ریسٹورنٹ سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ شاپ نادیہ کے سینئر گارڈ اس حرامزادے بختیار کی ہے، وہ بولا۔ اس نے تیزی سے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی کے عقب میں کوئی شخص سوزوکی ایف ایکس پارک کر گیا تھا۔ عمران نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا اور مسلسل بجاتا چلا گیا۔ ریسٹورنٹ کے اندر سے ایک ہٹا کٹا شخص سرعت سے برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لفافے تھے۔ اس نے ہماری طرف دیکھ کر معذرت کے انداز میں سر ہلایا، سوری بولا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے صرف ایک لفظ سوری کہہ کر اپنی جان چھڑائی تھی، لیکن اس کی غلطی کی قیمت ہمیں کیا دینا تھی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس شخص کے اندر بیٹھتے اور گاڑی سٹارٹ کرتے کرتے وہ ہو گیا جس کا اندیشہ کم از کم میرے ذہن میں تو نہیں تھا۔ نیلی وردی والا ایک گارڈ بھاگتا ہوا ریسٹورنٹ کی بیرونی سیڑھیوں پر نمودار ہوا۔ اس نے تیزی سے دائیں بائیں دیکھا، پھر اس نے ہماری گاڑی کی طرف انگلی سیدھی کی۔ اس کے عقب میں 2 افراد اور تھے۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھے۔ وہ ہمیں پکارتے ہوئے ہماری طرف دوڑے۔ رکو رکو! آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچی۔ کتے کے بچے! عمران نے دانت پیس کر کہا اور گاڑی کو ریورس کرتا چلا گیا۔ عقب میں ایف ایکس والے نے ابھی اپنی گاڑی پوری طرح ہٹائی نہیں تھی۔ ہماری گاڑی کا پچھلا حصہ اس کی گاڑی کے عقب سے ٹکرایا اور وہ گھوم کر رہ گئی۔ عمران جیسے ایک دم ہی ہر خطرے سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ اس کے اندر کی مہم جو اور خطر پسند فطرت ایک انگڑائی کے ساتھ بیدار ہو چکی تھی۔ اس نے مہران کار کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ پہیوں نے رگڑ کھا کر طویل احتجاجی آواز نکالی۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ ریسٹورنٹ سے برآمد ہونے والے سادہ پوش افراد بڑی سرعت سے ایک جیپ میں بیٹھ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ بختیار وغیرہ کو اطلاع پہنچ گئی ہے، عمران نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ عمران کے کہنے کا مطلب یقیناً یہی تھا کہ رشید اور گلزار وغیرہ میڈم صفورہ تک جا پہنچے ہیں اور انہوں نے مرچ مسالے کے ساتھ سب کچھ میڈم کے گوش گزار کر دیا ہے۔ اس کے بعد میڈم اپنے ہرکاروں کو حرکت میں لے آئی ہے۔ اب کہاں جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے تو ان سے پیچھا چھڑانا ہے۔ عمران نے عقب نما آئینے میں دیکھا۔ جیپ بڑی تیزی سے پیچھے آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ہاتھ مسلسل ہارن پر رکھا ہوا تھا۔ عمران نے برق رفتاری سے گاڑی کو 2-3 سڑکوں پر موڑا، مگر جیپ کسی گائیڈڈ میزائل کی طرح ہمارے عقب میں رہی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ جیپ سوار اس قسم کی کارروائی کے ماہر ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ جیپ کی سواریوں میں بختیار یا شیرہ خود بھی شامل ہوں۔ عمران کچھ دیر تک تناؤ میں رہنے کے بعد ایک دم ہلکے پھلکے موڈ میں آ گیا۔ یوں لگتا تھا کہ ہر قسم کے تفکرات کے بادل یکایک اس کے ذہن سے چھٹ گئے ہیں۔ اس کی جگہ ایک عجیب سے جوش اور توانا انداز نے لے لی تھی۔ گھبرانا نہیں جگر، اس نے میرا شانہ تھپکا۔ دیکھنا کیا تگنی کا ناچ نچاتا ہوں ان بندوں کو۔ اور واقعی اگلے 3-4 منٹ میں اس نے کمال کی ڈرائیونگ کی۔ اب رات کے 11 بج چکے تھے۔ سڑکوں پر زیادہ رش نہیں تھا،
لیکن جہاں کہیں رش تھا وہاں سے بھی عمران گولی کی رفتار سے گزر گیا۔ وہ موت کے کنویں کا کھلاڑی تھا، نہایت تیز، لیکن محفوظ ڈرائیونگ اس کا خاصا تھا۔ 4-5 منٹ بعد گاڑی کا عقب نما آئینہ جیپ کی عدم موجودگی کا اعلان کر رہا تھا۔ ہم آندھی کی طرح راوی روڈ کے علاقے سے داتا دربار کے ایریا میں پہنچ چکے تھے۔ اپنے عقب سے مطمئن ہونے کے بعد عمران نے گاڑی ایک چھوٹی سڑک پر کھڑی کی۔ وہ جلد از جلد اقبال سے رابطہ کر کے اسے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اقبال کو کال ملانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران میں میری نگاہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھے اخبار پر پڑی۔ یہ شام کا اخبار تھا۔ ایک خبر نے میری توجہ کھینچ لی۔ اخبار کے پچھلے صفحے پر یہ چھوٹی سی خبر تھی، ساتھ میں تصویر بھی تھی۔ دراصل یہ تصویر ہی تھی جس نے مجھے متوجہ کیا۔ یہ ایڈوکیٹ مولانا ابرار صدیقی کی تصویر تھی۔ اس نے مانگ نکالی ہوئی تھی۔ پھیلی ہوئی سیاہ داڑھی کے نیچے سے سرخ ٹائی کی نوٹ بھی نظر آ رہی تھی۔ خبر میں لکھا تھا، ایڈوکیٹ صدیقی کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس کی 3 ٹیمیں مصروف تفتیش ہیں۔ ڈی ایس پی جہانگیر۔ نیچے خبر کے متن میں درج تھا، آج 5 دن گزرنے کے باوجود ایڈوکیٹ ابرار صدیقی کی پراسرار گمشدگی کا معمہ حل نہیں ہوا۔ جہلم میں اپنے ایک گارڈ کی ہلاکت کے بعد ابرار صدیقی اپنے فلیٹ سے غائب پائے گئے تھے۔ یاد رہے کہ ابرار صدیقی ایک معروف قانون دان ہونے کے ساتھ ساتھ نوادرات میں زبردست دلچسپی رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں نوادر چوروں نے ہی نشانہ بنایا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں معروف اسٹیٹ ڈیولپر میڈم صفورہ شیرازی سے پوچھ گچھ کی ہے۔ مزید تفصیلات منظر عام پر آنے کا امکان ہے۔ اس خبر نے مجھے حیران کیا۔ عمران نے مجھے ابھی تک اس بارے میں نہیں بتایا تھا، شاید اسے موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ چند دن پہلے عمران نے مجھے بے فکری سے نادیہ کی عیادت کے لیے کیوں بلا لیا تھا۔ اسے یہ خطرہ محسوس کیوں نہیں ہوا تھا کہ صدیقی مجھے یا اسے وہاں پہچان سکتا ہے۔ دراصل وہاں ہسپتال میں صدیقی کے موجود ہونے کا امکان ہی نہیں تھا۔ عمران سیل فون پر اقبال سے رابطہ قائم نہیں کر سکا۔ میں نے جھنجھلا کر موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ ہنجار عورت بول رہی ہے جس نے ایک خلقت کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب نہیں مل رہا، تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ مجھے تو لگتا ہے ٹی وی چینلز کی طرح یہ موبائل نیٹ ورک والے بھی وقفہ کرنے لگے ہیں۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ٹی وی چینل پر بھیک مانگے بیٹھے ہیں اور عوام سے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ تمہیں بتایا ہے نا کہ اپنے تایا جی نیوز چینل چلاتے ہیں، وہ بھی اٹھتے بیٹھتے بس چھوٹے سے بریک کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بریک کیسے کیا جائے، کہاں کیا جائے اور کتنی دیر کیا جائے۔ اپنے بیٹوں کو ہر وقت اسی موضوع پر لیکچر دیتے نظر آتے ہیں۔ بقرعید پر پتہ ہے کیا ہوا؟ میں سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ وقت گزاری کر رہا ہے۔ وہ بولا، تایا جی نے 40,000 کا بکرا لیا۔ قربانی کے وقت بیٹوں نے بکرے کو گرا کر دبوچا۔ تایا جی نے چھری گردن پر رکھی، ذرا سی چھری چلائی اور ایک دم رک گئے۔ بولے، تو یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ وہ بکرے کو تڑپتا چھوڑ کر پرے ہٹ کر بیٹھ گئے، اطمینان سے چائے پینے لگے۔ بیٹے بولے، ابا جی بکرا تڑپ رہا ہے۔ فرمانے لگے، اسے تڑپنے دو، اس منظر کو غور سے دیکھو اور پروگرام میں بریک کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ سکون سے چائے پینے کے بعد انہوں نے دوبارہ چھری چلائی اور بکرے کی مشکل آسان ہوئی۔ بعد میں محلے کے مولوی صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے خوب لعنت ملامت کی اور تایا جی کو خوشخبری سنائی کہ ان کی قربانی ضائع ہو گئی ہے۔ اگر وہ یکایک عمران ٹھٹک کر چپ ہو گیا۔ میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا اور میرے جسم میں بھی سنسنی دوڑ گئی۔ اچانک یہ گلی میں سے وہی منحوس جیپ برآمد ہوئی جس نے ہمارا تعاقب کیا تھا۔ اس مرتبہ اس کے پیچھے ایک اور گاڑی بھی تھی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ گاڑی بھی جیپ کے ساتھ ہے۔ لو جگر، تمہارے سسرالی پھر آ گئے، عمران نے کہا اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھایا۔ ایک بغلی سڑک پر مڑتے ہوئے گاڑی کے ٹائروں نے تارکول سے رگڑ کھا کر زبردست شور مچایا۔ ارد گرد کے لوگوں نے مڑ کر دیکھا۔ شہر کے بیچوں بیچ ایک اندھا دھند ریس پھر شروع ہو گئی۔ عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے عمران کی آنکھوں میں عقابی چمک ابھر آتی تھی۔ مینار پاکستان سے آگے نکل کر
جب ہم راوی کے پل کی طرف بڑھ رہے تھے، یکایک سائڈ سے ایک 98 ماڈل مرسیڈیز برآمد ہوئی۔ مرسیڈیز والے نے بڑے خطرناک طریقے سے ہمارا راستہ روکنا چاہا۔ دونوں گاڑیاں لہراتی ہوئی کچے میں اتر گئیں، ہر طرف دھول پھیل گئی۔ عمران نے مشاکی سے اپنی گاڑی کو نشیب میں لڑھکنے سے بچایا اور مرسیڈیز کو چکما دے کر پھر پختہ سڑک پر آ گیا۔ یہی وقت تھا جب میرے کانوں میں فائر کی آواز گونجی۔ یہ فائر مرسیڈیز سے کیا گیا تھا اور یقیناً ہمیں نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ گولی گاڑی کی باڈی میں کہیں لگی، پھر ایک اور فائر ہوا، لیکن یہ بالکل خطا گیا۔ بغیر ٹول ٹیکس ادا کیے ہماری گاڑی طوفانی رفتار سے راوی کے پل سے گزری اور جی ٹی روڈ پر پہنچ گئی۔ تب ہم پر یہ انکشاف ہوا کہ ایک جیپ سمیت کم از کم 4 گاڑیاں ہمارے پیچھے آ رہی ہیں۔ شاید تعاقب کرنے والوں نے سیلولر رابطے کے ذریعے شہر میں موجود اپنے مزید ساتھیوں کو تعاقب میں شامل کر لیا تھا۔ صورتحال ایک دم ہی نہایت خطرناک ہو گئی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے عمران کو دیکھا، اس کے چہرے پر بدستور بے فکری رقصاں تھی۔ معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے، میں نے کہا۔ کوئی بات نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس نے کہا اور ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ نغمہ گونجنے لگا، جیون چلنے کا نام، چلتے رہو صبح شام۔ اگر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تو؟ میں نے پوچھا۔ ہم انہیں پھول ماریں گے، دیکھنا وہ بڑے سخت پھول ہوں گے۔ اس نے اپنی سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈالا اور کپڑے میں لپٹا ہوا ماؤزر نکال کر گود میں رکھ لیا۔ ماؤزر کی جھلک نے مجھے مزید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میرا دل کہنے لگا کہ یہ ابر آلود رات بڑی سنگین ثابت ہونے والی ہے۔ میرا حلق بالکل خشک ہو گیا، گردن اور سر کے پچھلے حصے سے شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ تاہم ان ٹیسوں کی تکلیف حالات کی سنگینی میں دب سی گئی۔ عقب والی گاڑیاں قریب آتی جا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک ہونڈا سب سے آگے تھی۔ یہ سرخ ہونڈا تھی، میں نے پہچان لیا۔ یہ وہی گاڑی تھی جس میں نادیہ ہمارے راوی روڈ والے گھر پر آتی رہی تھی۔ اب شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی، ہمارے عقب میں میڈم کے لوگ ہی تھے۔ تب اچانک عمران کے موبائل کی بیل ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ اقبال نے کال بیک کیا ہے، مگر دوسری طرف سے جو آواز ابھری وہ سیٹھ سراج کی تھی۔ اس نے آتشی لہجے میں کہا، عمران گڈی روک دے بچے، نہیں تے نقصان ہوے گا تیرا۔ شاباش روک دے گڈی۔ گڈی نہیں رکے گی چور چاچو۔ اگر تم نے واقعی اپنی امی کا دودھ پیا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ سرخ ہونڈا کار تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ سراج اسی گاڑی سے بول رہا ہے۔ عمران نے اچانک گاڑی کو بائیں طرف سے ایک چھوٹی سڑک پر اتار دیا۔ عقب میں آنے والی 2 گاڑیاں اپنی جھونک میں کچھ آگے نکل گئیں، تاہم 2 گاڑیوں کے بریک بر وقت چرچرائے اور وہ لہراتی ہوئی ہمارے پیچھے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی رائفل کا ایک فائر ہوا اور گولی چھناکے سے ہماری گاڑی کی پچھلی اسکرین کو توڑ کر ایک دروازے میں گھس گئی۔ اپنا سر نیچے رکھو تابی، عمران نے کہا اور خود بھی جھک گیا۔ اس کے بعد ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے ماؤزر کھڑکی سے باہر نکالا اور سائیڈ کے عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے جیپ پر یکے بعد دیگرے 2 فائر کیے۔ یہ بے مثال نشانہ تھا اور بڑے اعتماد سے لگایا گیا تھا۔ میں دنگ رہ گیا۔ جیپ کا اگلا ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹس بری طرح ڈگمگائیں۔ پھر میں نے اسے کھیتوں میں اترتے اور ایک سائڈ پر الٹتے ہوئے دیکھا۔ اگلے 10-15 منٹ میری زندگی کے ناقابل فراموش واقعے کی حیثیت رکھتے تھے۔ کھیتوں، کھلیانوں اور درختوں کے درمیان نیم پختہ راستوں پر ہماری گاڑی برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی اور اس کے عقب میں 4 گاڑیاں تھیں۔ ان گاڑیوں میں ہمارے اندازے کے مطابق کم و بیش 20-22 مسلح افراد بھرے ہوئے تھے۔ راستے میں گاہے بگاہے فائرنگ بھی ہوتی رہی تھی۔ یہ سب کچھ کسی خوفناک ایکشن فلم جیسا تھا۔ تعاقب کرنے والوں کا غیظ و غضب دیکھتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے لگنے لگا تھا کہ ہسپتال میں نادیہ دم توڑ چکی ہے۔ راستے میں ہونے والی فائرنگ سے ہماری گاڑی کی 2 کھڑکیوں کے شیشے چکنا چور ہو چکے تھے۔ پچھلی اسکرین بھی ناپید ہو گئی تھی۔ باڈی میں 1.5-2 درجن سوراخ ہو چکے تھے۔ خوش قسمتی سے ابھی تک کوئی ٹائر برسٹ نہیں ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ عمران اپنے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو ایک خاص سمت میں لے کر جا رہا ہے۔ اس کے ذہن میں جیسے کوئی پلان تھا۔ اس نے راستے میں ایک بار اپنے کسی ساتھی کو مختصر فون بھی کیا تھا۔ ہم اینٹوں سے بنی ہوئی ایک نیم پختہ سڑک سے گزر رہے تھے۔ گندم اور چارے کے کھیتوں کے درمیان ایک چھوٹے سے موڑ پر عمران کا ایک اور نشانہ کاریگر ثابت ہوا۔ آگے آنے والی سفید گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ اس کے رکنے سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا۔ یوں ہمیں ایک سنہری موقع ملا
کہ ہم پیچھے آنے والی گاڑیوں سے اپنا درمیانی فاصلہ بڑھا سکیں۔ عمران نے مہران کی رفتار کو حد الامکان حد تک پہنچا دیا۔ گاڑی ایک ایک فٹ اچھل رہی تھی۔ میں نے خود کو مضبوطی سے نشست کے ساتھ چپکا رکھا تھا۔ ایک مرتبہ گاڑی اچھلی تو ڈیش بورڈ کھل گیا اور اس میں سے کچھ کاغذ نیچے گرے۔ ان میں ایک ڈائری نما چیز بھی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی پنجسورا ہے۔ میں نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا۔ آنے والے دنوں میں یہ ڈائری میرے لیے کتنی اہم ثابت ہونے والی تھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ ہم نے کھیتوں کے درمیان قریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ بڑی سرعت سے طے کیا اور ایک ڈیک نالے کے کنارے پہنچ گئے۔ عمران نے گاڑی کو عین کنارے پر روکا اور میرے ساتھ باہر نکل آیا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ جگہ اس کی جانی پہچانی ہے۔ ہم نے مڑ کر دیکھا۔ صورتحال تسلی بخش تھی۔ ہمارا تعاقب کرنے والی گاڑیاں اب بھی کم و بیش 2 کلومیٹر دور تھیں۔ شیشم اور کیکر کے درختوں کے بیچ سے ان کی ڈگمگاتی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ کسی وقت باریک پھوار پڑنے لگتی تھی۔ سردی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈیک نالے میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ کوئی پہاڑی نالا ہو۔ میں نے بغور دیکھا۔ نالے کے قریب 100 میٹر چوڑے پارٹ کے اوپر 1.5-2 فٹ چوڑی پختہ پٹی ایک پل کی طرح نظر آ رہی تھی، جیسے ایک لکیر سی اس کنارے سے دوسرے کنارے تک چلی گئی ہو۔ اس کے نیچے قریباً 20 فٹ کی گہرائی میں ڈیک نالے کا پانی تیز رفتاری سے بہہ رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر دھیان سے دیکھا تو یہ پٹی دراصل لوہے کے 3 پائپ تھے جو ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ گیس یا پانی کی سپلائی ہے یا کوئی اور چیز۔ عمران نے گاڑی میں سے ماؤزر، گولیاں اور 2-4 ضروری اشیاء نکالی، پھر کنارے سے اتر کر اس آہنی پٹی پر پاؤں دھرا اور چند قدم چل کر دیکھا۔ اس کے بعد میرے پاس آیا اور بولا، چلو شہزادے، ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ اس پر چل کر دوسری طرف جانا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بالکل، لوگ یہاں سے اکثر گزر جاتے ہیں، یہ بالکل آسان ہے۔ مگر اندھیرا ہے یار، اور ہوا بھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے جگر، بس تھوڑی سی ہمت۔ چلو پہلے میں جاتا ہوں، اس نے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ قدرے دونوں طرف پھیلا لیے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریباً پون فاصلہ طے کر گیا۔ تب وہ میری طرف مڑا اور پکار کر بولا، چلو آؤ، بس سیدھا دیکھتے رہو، نیچے پانی کو نہیں دیکھنا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو بیٹھ جانا، چلو شاباش۔ دوسرے کنارے پر کسی گاڑی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہ عمران ہی کا کوئی ساتھی ہے جو ہمیں ریسیو کرنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ عمران نے پھر مجھے پکارا۔ میں نے دل کڑا کر کے پائپوں پر قدم رکھا۔ میرا دل طوفانی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ سردی کے باوجود میں نے اپنی پیشانی پر پسینہ محسوس کیا۔ ایک دم میری چھٹی حص نے پکار کر کہا کہ میں یہ پل صراط عبور نہیں کر سکوں گا، اور میرے ایسا نہ کرنے سے آج یہاں کوئی بڑا سانحہ رونما ہو جائے گا۔ عقب میں متعاقب گاڑیوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے ایک بار پھر پکار کر کہا، کیا کر رہے ہو تابی، جلدی کرو، وہ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ذہنی اور جسمانی قوتوں کو جمع کیا۔ آگے بڑھنا چاہا مگر کچھ نہیں ہو سکا۔ جسم جیسے پتھرا کر رہ گیا تھا۔ عمران عجیب بے چارگی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تب وہ واپس پلٹا۔ یہی وقت تھا جب عقب میں آنے والی ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ ڈیک نالے کے کنارے کو روشن کرنے لگی۔ عمران نے پکار کر کہا، کیا کر رہے ہو تابی، وہ آ گئے ہیں، ہمت کرو، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، بس سیدھا دیکھتے رہو۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ مشکل نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کا کیا کرتا؟ گزرے ہوئے ماہو سال میں میں نے کہاں کہاں خود سے کہا تھا، یہ مشکل نہیں ہے تابش، تم یہ کر سکتے ہو، تھوڑی سی ہمت کرو۔ قدرت نے تمہیں بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں دیے ہیں، صحت مند جسم دیا ہے، پھر تم وہ کیوں نہیں کر سکتے جو کرنا چاہتے ہو؟ کیوں ہر دشوار گھڑی میں پسپائی تمہارا مقدر ہوتی ہے؟ تم اپنا حق کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کسی غاصب کا گریبان کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ کسی جابر کا پنجہ کیوں نہیں مروڑ سکتے؟ تم آزمائشوں کے سامنے ہتھیار کیوں ڈال دیتے ہو؟ کتنی بار یہ سوال میں نے خود سے پوچھے تھے اور کتنی بار بے چارگی کے پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ آج اس پرآشوب رات میں اس شور مچاتے پانی کے کنارے میں ایک بار پھر اسی بے چارگی و ناتوانی کا شکار تھا، اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں تھا ہی ایسا، اور میں اکیلا نہیں تھا۔ شاید مجھ جیسے ہزاروں، لاکھوں، بلکہ لاتعداد لوگ تھے جو غیر معمولی ہمت نہیں رکھتے تھے، جو عام تھے اور شاید عام سے بھی کچھ کم۔ اس میں ان سب کا کیا قصور تھا؟ شاید وہ سب میری طرح خود کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے،
مگر بدل نہیں سکتے تھے، وہ اپنی فطرت کے اسیر تھے۔ عمران، میں یہ نہیں کر سکتا، میں کراہا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ گاڑیاں بالکل کنارے پر پہنچ گئی تھیں، ان کی ہیڈ لائٹس نالے کے ایک طرف کنارے کو روشن کر رہی تھیں۔ یہاں تیز ہوا میں لہلہاتے سرکنڈے بھوتوں کے رقص کا منظر پیش کر رہے تھے۔ تعاقب کرنے والوں کی وحشی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگیں۔ عمران ایک جان لیوا دو راہے پر تھا، وہ مجھے چھوڑ نہیں سکتا تھا، اور اب واپس میری طرف آنا بھی اس کے لیے ازحد خطرناک تھا، مگر وہ انوکھا تھا۔ اس کے سینے میں ایک فولادی دل دھڑکتا تھا، اور اس فولادی دل میں محبت کا سمندر ہلکورے لیتا تھا۔ وہ واپس میری طرف آیا، اسے نہیں آنا چاہیے تھا، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ سیٹھ سراج کی للکارتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی، وہ دیکھو، وہ ہے، وہ آ رہا ہے۔ اس نے عمران کو دیکھ لیا تھا، میں بھی عمران کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں بازو پھیلا کر حتی الامکان تیزی سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ شاید اب اس کی خواہش یہ تھی کہ وہ مجھ تک پہنچے اور مجھے لے کر کنارے کے سرکنڈوں میں اوجھل ہو جائے۔ یہی وقت تھا جب یکے بعد دیگرے دو فائر ہوئے۔ میں نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں صاف دیکھا، ایک گولی عمران کے دائیں کندھے پر لگی، اس کا جسم ایک جھٹکے سے پیچھے کی طرف گیا، وہ ایک دم لڑکھڑایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ماؤزر سیدھا کیا۔ وہ کمال کا نشانے باز تھا، مگر یہاں مد مقابل ایک یا دو نہیں تھے، وہ بہت سے تھے۔ عمران نے ایک فائر کیا اور اس کے جواب میں طاقتور 8 mm رائفل کا پورا ایک برسٹ اس کے سینے پر لگا۔ ہاں، اس رائفل کی ایک گولی بھی شاید انسانی جان لینے کے لیے کافی تھی، اور یہ پورا برسٹ تھا، کم از کم 6 گولیاں۔ وہ اچھلا اور سر کے بل ڈیک نالے کے تندو تیز پانی میں جا گرا۔ یہ اپنے یار کی آخری جھلک تھی جو میں نے دیکھی۔ اس کے بعد میں جیسے کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس پرآشوب رات میں اس ڈیک نالے کے کنارے، ان سرکنڈوں میں عین اس وقت زمین کی گردش تھم گئی ہے اور کائنات ختم ہو گئی ہے۔ وہ ایسے جائے گا، اتنی جلدی، اتنا اچانک، ایسا غیر متوقع۔ میں کچھ دیر کے لیے شاید سکتے میں چلا گیا، جیسے دل سینے میں پھٹ جائے، نبضیں تھم جائیں اور آنکھیں پتھرا جائیں۔ پھر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے جسم کی ساری توانائی میری ٹانگوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ جسم میں موجود خون کا ہر قطرہ میرے پاؤں کی طرف دوڑ رہا ہے۔ یہ شاید زندگی بچانے کی وہ فطری خواہش تھی جو قدرت نے ہر جاندار کی جبلت میں نصب کر رکھی ہے۔ ایک قیامت کا جھٹکا سہنے کے بعد میرے اندر بھی یہ خواہش جاگی اور میں اندھا دھند سرکنڈوں میں بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ دیکھو، وہ جا رہا ہے۔ ایک بار پھر سیٹھ کی منحوس آواز ہوا میں تیرتی ہوئی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز کم و بیش 40 میٹر دور سے آئی تھی اور اس کا رخ میری دائیں جانب تھا۔ مجھے لگا کہ کچھ لوگ للکارتے ہوئے میرے پیچھے دوڑے ہیں۔ تب یکے بعد دیگرے 3 فائر ہوئے۔ ایک گولی بالکل میرے پاس سے گزری۔ میں نے اس مہلک سیسے کی قاتل سنسناہٹ اپنے سر کے عین اوپر سنی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اگلی گولی میری کمر یا سر کے پچھلے حصے میں کہیں لگے گی۔ گولی لگنے کا احساس کیا ہوگا؟ کیا میں وہ تکلیف سہ سکوں گا؟ کیا میں فوراً گر پڑوں گا؟ کیا میری موت آنن فارن ہو جائے گی؟ ایسے کئی سوال سیکنڈ کے مختصر وقفے میں میرے دماغ کے اندر چمکے اور اوجھل ہوئے۔ مجھے بس اتنا یاد ہے، میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ میرے راستے میں اونچے سرکنڈے تھے، خودرو جھاڑیاں تھیں اور کیچڑ تھا۔ میں گر رہا تھا، اٹھ رہا تھا اور پھسل رہا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے پیچھے آنے والے اندازاً 100 قدم کی دوری پر ہوں گے۔ دفتن مجھے لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے شاخیں ٹوٹنے کی مدھم آواز سنائی دی۔ میں ایک ساتھ کے لیے یا شاید اس سے بھی کم وقت تک ہوا میں معلق رہا اور پھر کسی نیم ٹھوس جگہ پر گرا۔ میں کمر کے بل گرا تھا۔ میرے اوپر کچھ چیزیں گریں، جھٹکے کے سبب آنکھوں میں تارے سے ناچے اور ریڑھ کی ہڈی میں درد کی ایک بلند لہر اٹھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں جہاں گرا تھا وہیں ساکت پڑا رہا اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہے۔ فی الحال کچھ بھی نتیجہ نکالنا مشکل تھا۔ 10-15 سیکنڈ بعد میرے پیچھے آنے والے طوفانی رفتار سے میرے آس پاس سے گزرے۔ میں نے ان کی چنگھاڑتی ہوئی آوازیں سنی، ان میں شاید شیرے کی آواز بھی شامل تھی۔ وہ لوگ پھیل کر آگے بڑھ رہے تھے اور بھاگتے ہوئے ایک دوسرے سے بات بھی کر رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی گڑھے میں ہوں
اور میرے اوپر بہت سا جھاڑ جھنکاڑ گرا ہوا ہے۔ شاید یہی جھاڑ جھنکاڑ تھا جس نے مجھے تعاقب کرنے والوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد آوازیں مجھ سے دور چلی گئیں۔ رائفل کے 3-4 فائر سنائی دیے اور لوگوں کی دور افتادہ چنگھاڑیں کانوں میں پڑی۔ میں بے حرکت پڑا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اب عمران کو گولیاں لگنے کا منظر تھا۔ بلندی سے اس کا پانی میں گرتا ہوا جسم، میری آنکھوں میں نمی جاگی، پھر یہ نمی گرم پانی کے دھاروں میں بدل گئی۔ میرا سینہ ہچکیوں سے دہلنے لگا۔ میں نے اپنے ہونٹوں کو اپنی ہتھیلیوں سے ڈھانپ لیا اور اپنے رونے کی آواز کو اپنے سینے کے اندر ہی روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیسے ہو گیا تھا؟ ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جو تھوڑے ہی عرصے میں میری رگ و جان سے قریب ہو گیا تھا، میری زندگی کا لازمی جزو بن گیا تھا، اس طرح اچانک مجھ سے منہ موڑے گا، اس طرح آنن فانن موت کے اندھیروں کی طرف جست لگا جائے گا۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ کہیں یہ جاگتی آنکھوں کا خواب تو نہیں تھا؟ کہیں میرا تصور مجھے کوئی وحشت ناک دھوکہ تو نہیں دے رہا تھا؟ میری کراہیں میرے ہونٹوں کی فصیل توڑنے لگیں۔ میں اوندھا ہو گیا۔ میں نے اپنا منہ گھاس اور کیچڑ میں دھنسا دیا۔ میرا پورا جسم ہچکیوں سے دہلنے لگا۔ عمران، عمران، میرے دل نے پکار کر کہا۔ مجھے یوں اکیلے چھوڑ کر نہ جا یار، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو مجھے زندگی کی طرف لا رہا تھا اور ابھی تو میں پوری طرح زندہ بھی نہیں ہوا اور تو مجھے چھوڑ رہا ہے، اور کیسے حالات میں چھوڑ رہا ہے۔ مجھ پر رحم کر، میری ناتوانیوں کی اتنی کڑی سزا نہ دے یار۔ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، 2 قدم نہیں چل سکتا۔ تو واپس آ جا یار، نہیں تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ میں رو رہا تھا۔ میرے آتشی آنسو گھاس میں اور کیچڑ میں جذب ہو رہے تھے۔ عمران کی جان کا دکھ کے سوا ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی تکلیف جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ وہ نہیں مرا، وہ زندہ ہوگا۔ دل کی گہرائیوں سے ایک صدا بلند ہوئی۔ وہ خطروں کا کھلاڑی ہے۔ وہ ہر رات موت کو جل دیتا ہے۔ اس نے آج رات بھی جل دیا ہوگا۔ وہ کسی نہ کسی طرح بچ گیا ہوگا۔ اس کی جادو کی پٹاری سے کوئی نہ کوئی شعبدہ ایسا ضرور نکلا ہوگا جس نے وقت کو حیران کر دیا ہوگا، اور اب وہ کہیں کھڑا وقت کی حیرانی پر مسکرا رہا ہوگا۔ اس کی مسکراہٹ ناقابل شکست تھی۔ آج اتنی جلدی یہ مسکراہٹ شکست کھا کر پانی میں کیسے ڈوب گئی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ بعید از قیاس ہے۔ میں اپنے پارا پارا دل پر تسلیوں کا مرہم رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ میری زندگی کی دشوار ترین گھڑیاں تھیں۔ اب میری آنکھیں کسی حد تک اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ یہ جگہ ایک رکھ درختوں کا ذخیرہ تھی۔ میں قریباً 7 فٹ گہرے ایک مستطیل گڑھے میں تھا۔ اس جنگل میں یہ گڑھا انسانی ہاتھوں نے بنایا تھا اور اس کا مقصد غالباً کسی جانور کا شکار تھا۔ گڑھے کی بالائی سطح کو پتلی شاخوں، پتوں اور مٹی کے ساتھ اس طرح ڈھانپا گیا تھا کہ یہ ایک پھندا بن گیا تھا، اور آج اس تاریک بارشی رات میں، ان خوفناک گھڑیوں میں، میں اس پھندے کا شکار ہوا تھا۔ یہ پھندا جو کسی جانور کے لیے موت بننے والا تھا، میرے لیے زندگی بنا تھا۔ گڑھے میں میرے گرنے کے بعد میرے اوپر شاخیں، پتے اور بھری مٹی گری تھی اور میں مکمل کیموفلاج ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ میری زندگی کی دشوار ترین گھڑیاں تھیں۔ ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ کچی زمین اور پتوں پر اس کے گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ مجھے تلاش کرنے والے میرے قریب نہیں تھے، تاہم میرے ارد گرد موجود تھے۔ گاہے بگاہے مجھے فاصلے سے فائر سنائی دے جاتا یا کسی کے بولنے کی دور افتادہ آواز کانوں میں پڑتی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بارش کے باوجود مجھے سردی محسوس نہیں ہو رہی اور میرا منہ بالکل خشک ہے۔ شاید میرا ٹیمپریچر پھر شوٹ اپ کر چکا تھا، مگر ان حالات میں بخار اور جسمانی چوٹوں وغیرہ کی اہمیت میرے نزدیک ختم ہو چکی تھی۔ کسی جانور یا سانپ بچھو وغیرہ کا خوف بھی دور پس منظر میں چلا گیا تھا۔ میں نیم مردہ کیفیت میں اپنی جگہ پڑا رہا اور میری آنکھوں سے آتشی آنسو رستے رہے۔ مجھے یاد آیا کہ لاہور کی تکہ شاپ سے ہماری گاڑی کا تعاقب شروع ہونے کے بعد عمران نے اقبال سے کئی بار رابطے کی کوشش کی تھی، مگر رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ تو کیا اب اقبال بھی میڈم کے ہرکاروں کی گرفت میں آ چکا تھا؟ اگر ایسا ہوا تھا تو پھر یہ میرے اہل خانہ کے لیے بھی ازحد خطرناک تھا۔
اقبال کو معلوم تھا کہ میرے گھر والے کہاں ہیں۔ اس کے موبائل میں آصف کا فون نمبر بھی موجود تھا، اور یہ آصف ہی تھا جو ڈیفنس والی کوٹھی کی سیکیورٹی کا ذمہ دار تھا۔ کیا سیٹھ سراج اور اس کے مشتعل ساتھی میرے گھر والوں تک بھی پہنچ جائیں گے؟ یہ سوال ایک آتشی نیزے کی طرح میرے سینے میں دھنس گیا اور مجھے بے حال کرنے لگا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ نادیہ مر چکی ہے اور اس کی موت نے میڈم صفورہ اور اس کے ساتھیوں کو شعلہ جوالہ بنا دیا ہے۔ وہ سب کچھ خاک ستر کر دینا چاہتے ہیں۔ خاص طور سے سیٹھ سراج کی آواز میں نے جو درندگی محسوس کی وہ بیان سے باہر تھی۔ یہ ایک ایسے شخص کی آواز تھی جس کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ اب بھی میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ جو ہی میں سراج اور شیرے وغیرہ کو نظر آیا میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ مجھے 1 سیکنڈ کی مہلت دیے بغیر چھل نہیں کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میری لاش کو بھی چند برسٹ مارے جائیں۔ قبر تو میری پہلے ہی کھدی ہوئی تھی، اس پر بس مٹی ڈالنے کی کسر تھی۔ قریباً 2 گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ میں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ میری بہن، میرا بھائی اور والدہ شدید خطرے میں تھے۔ میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں سے کیسے نکلتا؟ میرے گرد موت کا پہرا تھا۔ قاتل شکاری ابھی تک مجھے اس رکھ میں ڈھونڈ رہے تھے۔ میں ان کی موجودگی کو محسوس کر رہا تھا۔ پچھلے قریباً آدھ گھنٹے سے کوئی آواز مجھ تک نہیں پہنچی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میرے ارد گرد موجود نہیں ہیں۔ یہ عین ممکن تھا کہ یہ بھی ان کی چال ہو۔ وہ اپنے نہ ہونے کا تاثر دے کر مجھے میری پناہ گاہ سے نکالنا چاہتے ہوں۔ ڈیک نالا اور نالے کے کنارے کھڑی گاڑیاں یہاں سے بہت دور رہ گئی تھیں۔ اگر انہیں اسٹارٹ کیا جاتا تو شاید آواز مجھ تک نہ پہنچ سکتی۔ جلد ہی اندھیرے میں اجالے کی آمیزش ہونے لگی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ بڑھتی چلی گئی۔ میں نے خود کو کچھ اور بھی جھاڑ جھنکاڑ کے اندر چھپا لیا۔ رات ختم ہونے کے ساتھ ہی دل میں یہ خوفناک اندیشہ سر اٹھانے لگا کہ اب مجھے دیکھ لیا جائے گا۔ ارد گرد سے آوازیں اب معدوم ہو چکی تھیں، مگر کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ میں وہیں بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ آسمان پر گہرے بادل تھے اور بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ رات کو گاہے بگاہے ہونے والی تیز بارش نے میرے قدموں کے نشان بہت حد تک ختم کر دیے ہوں گے۔ یہ گڑھا یقیناً کسی جنگلی بلے، گیدڑ یا سور وغیرہ کو پکڑنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ گڑھا تیار کرنے والے یہاں پہنچ جائیں اور ان کی وجہ سے میں اپنا تعاقب کرنے والوں کی نگاہوں میں آ جاؤں۔ دوپہر 12 بجے کے لگ بھگ مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میرے ارد گرد کوئی موجود نہیں، اور اگر میں اس گڑھے سے نکلنا چاہوں تو نکل سکتا ہوں، مگر ایک بار پھر میرا فطری تذبذب مجھے ہلکان کرنے لگا۔ کیا دن کی روشنی میں میرا یہاں سے نکلنا ٹھیک ہوگا؟ کیا یہاں سے نکل کر میں درست سمت میں سفر کر سکوں گا؟ کیا اس رکھ کے چوکیدار وغیرہ تو مجھے پولیس کے حوالے نہیں کر دیں گے؟ میں نے اس گڑھے میں قریباً 7 گھنٹے مزید گزار دیے۔ پچھلے 20 گھنٹے سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ گلوکوز کی ڈرپ کے ذریعے جو توانائی میرے جسم میں پہنچی تھی وہ کب تک ساتھ دیتی؟ میرے کندھے اور گردن کے زخم آگ کی طرح دہک رہے تھے۔ بخار کے سبب پورا جسم پھنک رہا تھا۔ گڑھے میں گرنے سے جو چوٹیں آئی تھیں وہ اس کے علاوہ تھیں، اور سب سے بڑی چوٹ جسمانی نہیں ذہنی تھی۔ کل رات عمران کے شوٹ ہونے کے منظر کو میں ایک لحظے کے لیے، صرف ایک لحظے کے لیے بھی بھلا نہیں سکا تھا۔ شاید میں اس کو لفظوں میں بیان نہ کر سکوں، اور اگر کرنا بھی چاہوں تو ہزاروں لاکھوں لفظ لکھ کر بھی یکسر ناکام رہوں۔ میں خود کو بس یہی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں نے جو دیکھا وہ بعین وہ نہیں تھا جو نظر آیا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تو میں نے خود کو گڑھے کے گدلے پانی اور کیچڑ سے اوپر اٹھایا، جسم سے شاخیں اور پتے وغیرہ ہٹائے۔ میں بامشکل کھڑا ہو سکا۔ یہ بات تو اب تقریباً طے تھی کہ سیٹھ سراج اور اس کے ہرکارے اس جگہ سے جا چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں سے باہر نکلنے کا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ بآسانی گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے۔ تاہم گڑھے سے نکلنا آسان ثابت نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ میرا زخمی جسم بھی تھا۔ 5-6 منٹ کی کوشش اور کئی ایک تازہ خراشوں کے بعد میں باہر نکل سکا۔ یہی وقت تھا جب قریبی درختوں میں تیز آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے خود کو جلدی سے جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں چھپایا۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے گڑھا کھودا ہے۔ میں چند سیکنڈ تک ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ یہ کوئی جنگلی جانور تھا جو بڑی سرعت سے ایک طرف اوجھل ہو گیا۔ میں بس اس کی پرچھائی ہی دیکھ سکا۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی بڑا جنگلی بلّا، گیدڑ یا چھوٹے قد کا سور۔
عام حالات میں شاید یہ منظر مجھے سرتپا لرزا دیتا، مگر جب انسان جنگلی درندوں سے بڑھ کر ہلاکت خیز ہو جائیں تو پھر جانوروں کی دہشت ماند پڑ جاتی ہے۔ 5-10 منٹ تک جھاڑیوں میں رکنے کے بعد میں نے اندازے سے ایک سمت چلنا شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں ڈیک نالے کی مخالف سمت میں جا رہا ہوں، مگر یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد میں نے ڈیک نالے کا منحوس شور سنا اور دل کے زخموں کے منہ پھر کھل گئے، تازہ خون رسنے لگا۔ اچانک انجن کی آواز سنائی دی۔ میں نے خود کو کیکر اور شیشم کے تناور درختوں کے پیچھے چھپایا۔ یہ ایک ٹریکٹر ٹرالی تھی، اس پر بہت سی خشک ٹہنیاں اور درختوں کے چھوٹے چھوٹے تنے لدے ہوئے تھے۔ غالباً یہ سب کچھ ایندھن کے لیے استعمال ہونا تھا۔ ایک اکیلا دیہاتی اس ٹریکٹر کو چلا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری ہمت بندھی اور میں دل کڑا کر کے اس کے سامنے چلا گیا۔ اس نے ٹریکٹر کی ہیڈ لائٹس میں مجھے دیکھا اور بھونچ کا رہ گیا۔ میرا حلیہ کسی کو بھی ششدر کر سکتا تھا۔ پورا جسم کیچڑ میں لتھڑا ہوا تھا۔ کون ہو؟ اس نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا۔ مسافر ہوں بھائی، میری جیپ پیچھے درخت سے لگ کر الٹ گئی ہے، سخت تکلیف میں ہوں، مجھے کسی ڈاکٹر تک پہنچا سکتے ہو؟ میں نے ایک ہی سانس میں سب کہہ دیا۔ وہ ٹریکٹر سے اترا اور میرا جائزہ لینے لگا۔ کچھ دیر بعد میں اس کے ساتھ ٹریکٹر پر بیٹھا تھا۔ اس کا نام رحمت علی تھا اور وہ ایک قریبی دیہ روہی پور کا رہنے والا تھا۔ میں اس کے ساتھ گاؤں جانے کا رسک بالکل نہیں لے سکتا تھا۔ اس کی وجہ ظاہر تھی، یہ عین ممکن تھا کہ مجھے تلاش کرنے والوں نے ارد گرد کے دیہات کو بھی کھنگالا ہو اور وہاں کے لوگ کسی مفرور شخص کے لیے الرٹ ہو چکے ہوں۔ بہرحال مجھے یہ جان کر تسلی ہوئی کہ رحمت علی اپنے گاؤں جانے کے بجائے اپنے ڈیرے پر جا رہا ہے۔ اس کے بیوی بچے بھی وہیں تھے۔ اس کا ڈیرا اس رکھ کے پاس ہی ایک بارانی رقبے میں تھا۔ رحمت علی کا رویہ دوستانہ ہی لگ رہا تھا۔ ہم قریباً 20 منٹ میں ڈیرے پر پہنچ گئے۔ گندم ابھی چھوٹی اور ہری تھی۔ اس وسیع و عریض ہریالی کے درمیان رحمت علی کا ڈیرا بس 3-4 کمروں پر مشتمل تھا۔ ایک چھوٹا ٹیوب ویل بھی لگا ہوا تھا۔ دبلا پتلا رحمت علی اور اس کی فربا اندام بیوی بالکل سادہ سے لوگ تھے۔ انہوں نے میری بات پر من و عن یقین کیا تھا۔ کسی طرح کے سوال جواب کیے بغیر انہوں نے پوچھا کہ وہ میری کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ ایک رات پہلے پیش آنے والے واقعات کا انہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فائرنگ کی دور افتادہ آواز انہوں نے ہو سکتا ہے سنی ہو، مگر یہاں شکاری بھی گھومتے رہتے تھے، اس طرح کی آوازیں آتی ہی رہتی ہوں گی۔ رحمت علی نے میرے لیے نہانے کا انتظام کیا اور ایک شلوار قمیص بھی مجھے پہننے کے لیے دی۔ یہ میرے سائز کی تو نہیں تھی، مگر شلوار کو ذرا نیچے باندھ کر اور جسم کے گرد گرم چادر لپیٹ کر گزارا ہو گیا۔ مجھے شدید نکاہت تھی، مگر میں ایک گلاس دودھ کے سوا کچھ نہ لے سکا۔ قریباً 18 گھنٹے کیچڑ اور جھاڑ جھنکاڑ میں رہنے کے بعد میرے زخموں کا برا حال تھا۔ بخار بھی برقرار تھا۔ بہرطور یہ جسمانی تکلیفیں میرے اندرونی کرب میں دب کر رہ گئی تھیں۔ میں نے رحمت علی کو بتایا، میں فوری طور پر گھر جانا چاہتا ہوں۔ میرے گھر والے میرے لیے بہت پریشان ہوں گے۔ واپسی پر میں کچھ بندے بھی لے کر آؤں گا تاکہ اپنی گاڑی کو لاہور واپس لے جا سکوں۔ میری جیب میں کچھ بھیگے ہوئے کیچڑ آلود کرنسی نوٹ موجود تھے۔ میں نے یہ نوٹ رحمت علی کو دے کر اس سے دوسرے نوٹ حاصل کرنا چاہے، لیکن وہ مجھ سے پیسے لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوا۔ میرے بے حد اصرار کے باوجود اس نے 400-500 روپے میری جیب میں ڈال دیے۔ میں اس کا یہ احسان رکھنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا وقت رخصت چند بھیگے نوٹ خاموشی سے بستر کی چادر کے نیچے رکھ دیے۔ رحمت مجھے اپنے ٹریکٹر پر تقریباً 4 کلومیٹر دور پختہ سڑک تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ یہاں اس نے اپنے کسی جاننے والے سے درخواست کی اور وہ مجھے اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر جی ٹی روڈ تک لے آیا۔ جی ٹی روڈ سے مجھے بس پکڑنے اور لاہور پہنچنے میں زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ جب میں یادگار چوک میں اترا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ یہ وہی یادگار چوک تھا جہاں سے میں اور عمران درجنوں بار موٹر سائیکل پر فراٹے بھرتے ہوئے گزرے تھے۔ آج یہ یادگار چوک بلکہ یہ پورا شہر مجھے ایک ویرانہ لگ رہا تھا، ایک ایسا ویرانہ جو کسی جوان بیوہ کی طرح بال کھولے آہو بکا کر رہا ہو۔ کہاں تھا وہ شہر یار؟ کہاں تھا وہ خندہ جبیں؟ کہاں تھے اس کے کہے، اس کی باتیں؟ وہ ایک شخص پورے شہر کو کھنڈر کر گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے حالات کی بھی کچھ خبر نہیں تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ عمران کو پیش آنے والے سانحے کی اطلاع اس کے دوستوں اور ساتھیوں کو ہو چکی ہے یا نہیں۔ اگر ہو چکی ہے تو ان کا رد عمل کیا رہا ہے۔ راوی روڈ والے گھر جانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
میرے ذہن میں آیا کہ شاہین کے گھر کا رخ کروں، لیکن یہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پھر میں نے دل کڑا کیا اور براہ راست ڈیفینس پہنچنے کا تہیہ کر لیا۔ میں پہلے ہی بہت تاخیر کر چکا تھا، اب مجھے جلد از جلد گھر والوں تک پہنچنا چاہیے تھا۔ میں جانتا تھا کہ عمران اور اقبال کے سوا میرے اہل خانہ کے ٹھکانے کا کسی کو علم نہیں۔ مجھے زیادہ اندیشہ بھی اقبال ہی کی طرف سے تھا۔ اگر عمران کی طرح وہ بھی سیٹھ سراج اور شیرے کے ہتھے چڑھ چکا تھا تو پھر اس کو بھی بدنصیب سلیم کی طرح تشدد کے شکنجے میں کسا جا سکتا تھا۔ وہ ایسا تشدد تھا کہ پتھر کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا، اور اگر اقبال جو پہلے ہی علیل تھا بول پڑتا تو پھر سیٹھ سراج اور شیرے کی صفاقی میرے گھر والوں تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا اور اپنی بے پناہ دھڑکنوں پر قابو پاتا ہوا براستہ جیل روڈ ڈیفینس کی طرف روانہ ہو گیا۔ دیہاتی لباس میں میرا حلیہ ایسا مناسب نہیں تھا۔ راہگیروں کی طرح ٹیکسی ڈرائیور نے بھی مجھے سر تپا گھورا۔ مجھے اس چار دیواری کا پتہ ذہن نشین تھا جہاں میں اپنی والدہ، بہن اور بھائی سے مل چکا تھا۔ میں نے ٹیکسی کچھ فاصلے پر رکوا دی۔ خوبصورت کوٹھی کے برآمدے میں روشنی تھی، تاہم گیٹ پر نیلی وردی والا ریٹائرڈ فوجی گارڈ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید وہ صحن میں تھا۔ مین گیٹ پر پہنچا تو گارڈ فوراً باہر آ گیا۔ اس نے مجھے بغور دیکھا اور پہچان لیا۔ صاحب، آپ اس وقت یہاں؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ ہاں، خیریت سے ہوں، میں نے کہا اور اندر چلا گیا۔ اندر عمران کا قریبی ساتھی آصف بھی موجود تھا۔ وہ میرے چھوٹے بھائی عاطف سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ ابھی تک حالات کی سنگین ترین کروٹ سے بے خبر ہیں۔ میرے دیہاتی حلیے کی وجہ سے عاطف کو بھی مجھے پہچاننے میں 3-4 سیکنڈ لگ گئے۔ پھر وہ تیزی سے میری طرف آیا اور بھائی جان کہتے ہوئے مجھ سے لپٹ گیا۔ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ کراہ نکل گئی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹا۔ کیا ہوا بھائی جان؟ اس نے کہا۔ میرے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ میرے جسم پر زخم ہے۔ اوہ سوری بھائی جان، وہ ہکلایا۔ آپ کو شاید چوٹ لگی ہوئی ہے۔ اوہ ہو، آپ تو زخمی لگتے ہیں۔ کیا ہوا ہے بھائی جان؟ خیریت تو ہے نا؟ اور عمران بھائی وہ کہاں ہیں؟ کل 2-3 بار اقبال صاحب کا فون بھی آیا تھا۔ وہ آپ کا اور عمران بھائی کا پوچھ رہے تھے۔ آپ دونوں کہاں تھے؟ اور آپ کے یہ کپڑے؟ اس نے حسب عادت ایک ساتھ کئی سوال پوچھ لیے۔ اس کے چہرے پر تشویش کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب آصف بھی قریب آ گیا۔ اس نے مجھے سرتپا دھیان سے دیکھا۔ اس کی معاملہ فہم نظر جان چکی تھی کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس نے ہولے سے کہا، اندر آ جائیں تابش صاحب۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے انٹرنس کی طرف بڑھا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں عاطف سے کہا، امی اور فرح کو میری چوٹوں کے بارے میں نہیں بتانا۔ ہم اندر پہنچے۔ پہلی منزل پر والدہ سو رہی تھیں، تاہم فرح ابھی جاگ رہی تھی۔ وہ ٹی وی آن کیے بیٹھی تھی اور ساتھ ساتھ سلائی مشین پر کچھ بنا رہی تھی۔ اس نے عاطف کے ساتھ مجھے دیکھا اور پھر ایک دم تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی بھائی کہہ کر میرے گلے لگی اور مجھے ایک بار پھر درد کی شدید ٹیسیں برداشت کرنا پڑیں۔ کچھ دیر بعد والدہ بھی جاگ گئیں۔ ان کے چہرے پر شدید نکاہت تھی۔ پتہ چلا کہ پرسوں سے ان کے کندھوں میں سخت درد ہے۔ وہ کافی عرصے سے فروزن شولڈر کی تکلیف میں مبتلا تھیں۔ سرد ہوا میں گھومنے پھرنے سے یہ تکلیف فوراً عود کر آئی تھی۔ ان کے سرہانے سائڈ ٹیبل پر 3-4 دوائیں بھی رکھی تھیں۔ بہرحال میری آمد کی خوشی میں وہ اپنی تکلیف بھول گئیں اور تکیے کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ انہوں نے کئی بار میرا ماتھا چوما، پھر میرے حلیے کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں کل عمران کے ساتھ ایک دیہاتی علاقے میں تھا۔ وہاں بارش اور کیچڑ کی وجہ سے کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ عمران کے ایک مقامی دوست کے کپڑے پہننا پڑے۔ انہوں نے میرے چہرے کی خراشوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھا اور 1-2 سوال پوچھے۔ والدہ کی نگاہیں مسلسل عمران کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، لیکن وہ ہے کہاں؟ اس سوال کا جواب دنیا کا مشکل ترین جواب تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور کہا، وہ ساتھ نہیں ہے امی جی۔ فرح مسکرا کر بولی، وہ تو کہتے تھے کہ ہم جب آئیں گے اکٹھے آئیں گے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی دم کی طرح ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے ان کی شرٹ بھی ٹھیک کر دی ہے۔ اس نے پرانی شرٹ میرے سامنے پھیلائی۔ فرح نے شاید اس کو نئی سلائیاں لگائی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ والدہ نے پوچھا۔ عمران بھائی کی شرٹ، پچھلی دفعہ مجھے دے کر گئے تھے، کہتے تھے کہ میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں۔ ہائے، والدہ نے کہا،
اتنی پرانی قمیص مرمت کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کا کرم ہے اس کے پاس پیسوں کی کوئی کمی ہے؟ امی جی، کچھ چیزیں پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی، فرح مسکراتے لہجے میں بولی۔ ہو سکتا ہے کہ اس قمیص سے عمران بھائی کی کچھ بڑی اچھی اچھی یادیں جڑی ہوئی ہوں۔ ہم نے بھی تو ابھی تک ابو جی کی 2 شیروانیاں سنبھالی ہوئی ہیں نا۔ ہاں، شیروانی سے یاد آیا کہ عمران بھائی بھی شیروانی کی بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ بچپن میں ان کی والدہ نے انہیں بھی شیروانی پہنائی تھی۔ وہ اتنی لمبی تھی کہ اس کے نیچے کچھ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، بس ٹخنوں تک بٹن بند کرتے چلے جاؤ۔ دراصل عمران بھائی کی والدہ نے چالاکی دکھائی تھی۔ عمران بھائی 1 سیکنڈ بھی نچلے نہیں بیٹھتے تھے، ہر وقت دوڑ بھاگ کرتے تھے۔ انہوں نے ایسی شیروانی پہنا دی کہ وہ بھاگ ہی نہ سکیں۔ فرح ہنسنے لگی۔ والدہ بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کیا بات ہے تابش، تم کچھ چھپا رہے ہو؟ تمہیں چوٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، کیا بات ہے؟ کہیں کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہے؟ میں نے اپنا سر تھام کر جھکا لیا۔ آنسو ایک دم ہی گرم پانی کے آبشار کی طرح آنکھوں سے گرنے لگے۔ ہائے میں مر گئی، والدہ نے کہا اور میرا چہرہ اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا بات ہے بھائی، عمران بھائی تو خیریت سے ہیں؟ فرح نے بھی روحان سی آواز میں پوچھا۔ میں نے دل کڑا کر کے کہا، ہاں سب خیریت سے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن یہاں اب آپ لوگوں کے لیے بہت خطرہ ہے، ہمیں فوراً یہاں سے چلنا ہوگا، اسی وقت نکلنا ہوگا۔ میری آواز بے طرح لرز رہی تھی۔ میرے انداز نے سب کو ایک دم ہراساں کر دیا۔ مگر عمران بھائی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ عاطف نے میرا شانہ تھاما۔ کل بھی ان کا کچھ پتہ نہیں تھا، آج آصف بھی سارا دن فون کرتا رہا ہے، پر ان کی طرف سے یا آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میں نے کہا، میں تفصیل آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا، فی الحال ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ ہم کہاں جائیں گے تابی؟ پہلے ایک دم اپنے گھر سے نکلے، اب تم ایک دم یہاں سے نکلنے کے لیے کہہ رہے ہو، کیا ہم اس طرح بھاگتے ہی رہیں گے؟ بس امی جی، حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے ہیں، مجھے عمران نہیں بھیجا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم فوراً یہاں سے نکل جائیں، پر وہ تو کہتا تھا تابی کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم 10 سال بھی یہاں رہیں تو کوئی ڈر خطرہ نہیں۔ غیب کا علم تو کسی کو نہیں ہوتا نا امی، آپ بس چلنے کی تیاری کریں۔ میری آواز میں لرزش بڑھتی جا رہی تھی۔ آصف مجھے ایک طرف لے گیا اور سرگوشی میں بولا، تابش بھائی، آپ کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ میں نے آنسو چھپا کر ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ بولا، لیکن آپ یہاں سے جانے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اس طرح کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ہیرو بھائی نے اس بارے میں ہمیں سختی سے ہدایت کی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس 4 دیواری سے باہر ماجی، عاطف اور فرح بی بی کے لیے خطرہ ہے، لیکن اب یہاں خطرہ زیادہ ہے آصف۔ گستاخی معاف تابش بھائی، اگر ایسی بات ہے تو پھر ہیرو بھائی کو خود بات کرنی چاہیے، ان کے پاس میرے اور گارڈ خادم حسین دونوں کے فون نمبرز ہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے گھر والے یہاں یرغمال ہیں؟ وہ میری مرضی سے بھی کہیں نہیں جا سکتے، میں نے جھڑک کر کہا۔ نہیں تابش بھائی، آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ ہماری اتنی جرت ہے کہ ایسا سوچ سکیں، ہماری حیثیت تو آپ کے نوکروں کی ہے۔ مگر کچھ نہیں آصف، میں نے بڑے زور سے اس کا کندھا تھاما۔ میں اس وقت تمہیں تفصیل نہیں بتا سکتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عمران اس وقت فون نہیں کر سکتا اور ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ جتنی دیر ہوگی خطرہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ آصف کے چہرے پر الجھن ہی الجھن تھی۔ وہ پریشانی کھجاتے ہوئے بولا، لیکن تابش صاحب، اقبال بھائی سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور یہی زیادہ خطرناک بات ہے۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ کوٹھی بڑی جلدی سراج وغیرہ کی نظر میں آنے والی ہے۔ اقبال کے سیل فون میں تمہارا نمبر بھی سیو ہے، تمہارے نمبر پر کوئی مشکوک کال تو نہیں آئی؟ اس سے پہلے کہ آصف جواب میں کچھ کہتا، گراؤنڈ فلور سے سابق فوجی گارڈ کی آواز آئی، آصف بھائی ذرا نیچے آنا۔ اس کے لہجے میں اجلت تھی۔ میں ابھی آیا، آصف نے مجھ سے کہا اور تیزی سے زینے اتر کر نیچے چلا گیا۔ میں ایک بار پھر والدہ اور فرح وغیرہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ اب پریشانیوں نے بھی ان کے چہرے پر ڈیرے جما لیے تھے۔
فرح بھی بار بار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ وہ سب سمجھ گئے تھے کہ یہ رات ایک بار پھر ان کے لیے خانہ بدوشی کا عزم لے کر آئی ہے۔ اگلے 5 منٹ میں نے والدہ سمیت سب کو یہاں سے نکلنے کے لیے تیار کیا۔ فرح میری ہدایت کے مطابق جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگی۔ سامان تھا ہی کتنا! گھر سے نکلتے ہوئے والدہ نے فرح کے لیے بنایا ہوا کچھ زیور ساتھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ 30-40 ہزار روپے نقد اور اتنے کے ہی ڈیفینس سرٹیفکیٹ تھے۔ باقی جو سامان تھا وہ ہمارے ذاتی گھر میں پڑا ہوا تھا۔ ضروری کپڑے اور دیگر چیزیں فرح نے کانپتے ہاتھوں سے ایک اٹیچی میں بند کر لیں۔ عاطف نے اپنی کتابیں، امی کی دوائیاں اور دیگر چھوٹا موٹا سامان ایک بڑے شولڈر بیگ میں رکھنا شروع کیا۔ میں اس کام میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ یہ اندیشہ ابھی تک میرے ذہن میں موجود تھا کہ آصف ہمارے یہاں سے نکلنے میں کہیں رکاوٹ نہ ڈالے۔ اچانک مجھے زیریں منزل سے عجیب سی آواز آئی، جیسے کوئی تیزی سے بھاگا ہو، پھر کوئی وزنی چیز گری ہو۔ میں چونک کر کامن روم کی طرف آیا۔ یہاں میں نے جنگلے سے نیچے جھانکا تو میرا سر لٹو کی طرح گھوم گیا۔ اس کے ساتھ ہی یوں لگا جیسے میرا پورا جسم الیکٹرک شاک کی زد میں ہے۔ شاید شب و روز ہی کچھ ایسے تھے۔ میری آنکھوں کی قسمت میں بدترین مناظر کی دیکھ لکھ دی گئی تھی۔ میں نے آصف کو دیکھا، وہ ٹی وی ٹرالی کے قریب گرا ہوا تھا۔ 2 بندے اس سے چمٹے ہوئے تھے۔ ایک نے پوری طاقت سے اس کا گلا دبایا ہوا تھا، دوسرا اس کے منہ پر اندھا دھند گھونسے رسید کر رہا تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ پرہول منظر ایک اور تھا۔ مجھے داخلی دروازے کے بالکل قریب براؤن فرشی ٹائلز پر گارڈ خادم حسین کی ٹانگیں نظر آئیں۔ وہ گرا پڑا تھا اور بالکل بے حرکت تھا۔ اس کا بالائی دھڑ میری نظر سے اوجھل تھا، تاہم شواہد بتا رہے تھے کہ وہ شدید زخمی ہے یا مر چکا ہے۔ اس کے بالائی دھڑ کی طرف سے خون بہہ کر ٹانگوں کی طرف آ رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا۔ کامن روم سے گزرنے کے بعد میں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ درمیانی دروازہ لاک کر دیا۔ اب کامن روم اور سیڑھیاں باقی کے پورشن سے علیحدہ ہو گئے تھے، کم از کم وقتی طور پر علیحدہ ہو گئے۔ میں چلایا، عاطف بھاگو یہاں سے، وہ آ گئے ہیں۔ میری آواز دہشت سے بگڑی ہوئی تھی۔ کون آ گئے؟ عاطف نے بھی بلند آواز میں پوچھا۔ میڈم کے لوگ، انہوں نے خادم حسین کو مار دیا ہے، وہ مار دیں گے سب کو، نکلو یہاں سے۔ والدہ کے چہرے کا جیسے سارا خون نچوڑ گیا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ اپنی کمر اور کندھوں کی تکلیف کے سبب وہ فوری طور پر اٹھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ عاطف اٹیچی بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اٹیچی کو ٹھوکر ماری۔ عاطف لعنت بھیجو اس پر، نکلو، فرح کو لے کر نکلو۔ عاطف فرح کی طرف لپکا تو میں والدہ کی طرف بڑھا۔ یہی وقت تھا جب کامن روم میں کھلنے والا دروازہ دھڑا دھڑ بجنا شروع ہو گیا۔ فرح کا چہرہ ہلدی ہو چکا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں پھر چلایا، فرح نکلو یہاں سے۔ عاطف نے فرح کا ہاتھ تھاما اور وہ دونوں ڈرتے ہوئے ٹیرس کی طرف چلے گئے۔ وہ ٹیرس کی 4 فٹ اونچی سائڈ وال کراس کر کے بآسانی ساتھ کی زیر تعمیر کوٹھی میں داخل ہو سکتے تھے۔ میں نے کراہتی ہوئی والدہ کو سہارا دے کر بامشکل بیڈ سے اتارا۔ ابھی میں ان کے ساتھ بیڈ روم کے دروازے تک ہی پہنچ پایا تھا کہ باہر سے لگنے والے زوردار دھکوں سے دروازہ ٹوٹ گیا۔ میری سمجھ میں اور تو کچھ نہیں آیا۔ میں والدہ کو لے کر ایک ساتھ والے دروازے میں گھس گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں گھسا ہوں۔ چند ہی سیکنڈ بعد یہ دروازہ بھی دھڑا دھڑ بجایا جانے لگا اور پھر میرے کانوں میں چھوٹے سر اور موٹے جسم والے سیٹ سراج کی منحوس آواز داخل ہوئی، دروازہ کھول دے کاکے، آج تو بچ نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ ہی دروازے کا زوردار دھکے مارے گئے۔ مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میں جس کمرے میں داخل ہوا ہوں یہ چاروں طرف سے بالکل بند ہے۔ کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان موجود نہیں تھا۔ اس کمرے کا دروازہ بھی لکڑی کے بجائے لوہے کی وزنی چادر کا تھا۔ یہاں شفاف لمبوتری میز پر 2-3 کمپیوٹر پڑے تھے۔ اس کے علاوہ کپڑے کی ایک اسکرین تھی اور اس کے سامنے 8-10 کرسیاں ترتیب سے رکھی تھیں۔ میں نے والدہ کو ایک کرسی پر بٹھایا اور خود خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھنے لگا۔ دروازے پر شاید رائفلوں کے بٹ برسائے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ سراج، شیرے اور ان کے ساتھیوں کے گرجنے برسنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میری چھٹی حس نے پکار کر کہا کہ وہی ہوا ہے جس کا خطرہ تھا۔ اقبال پکڑا جا چکا ہے اور اس کے ذریعے میڈم کے لوگ اس کوٹھی تک پہنچ گئے ہیں۔
والدہ نے میرا بازو تھاما اور کراہتی ہوئی آواز میں بولی، اب کیا ہوگا تابی؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا چاہتے ہیں تم سے؟ ان کے سروں پر تو خون سوار ہے۔ ہائے ربا، اب کیا ہوگا؟ میں والدہ کو کیا تسلی دیتا؟ میں تو خود خوف کے ایک عمیق سمندر میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ تمہارے پاس موبائل نہیں ہے تابی؟ تم 15 پر فون کرو یا پھر عمران کو بتاؤ۔ نہیں امی، فون نہیں ہے۔ میری آواز بامشکل ہونٹوں سے نکل پائی۔ یوں لگتا تھا کہ والدہ کو کچھ ہو جائے گا۔ ان کی رنگت نیلی پڑتی جا رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا، ان کا سر چومنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ کسی معجزے کا انتظار کرنے لگا، کوئی ایسا کرشمہ جس سے میری اور والدہ کی جان بچ جائے۔ ان بدترین حالات میں اگر مجھے تھوڑی سی تسلی تھی تو صرف اس بات کی کہ فرح اور عاطف یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر ابھی اس بارے میں بھی پورے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ ٹیرس سے نکل کر ساتھ والی زیر تعمیر کوٹھی میں داخل ہوئے تھے۔ اگر سیٹھ سراج کے ساتھی ارد گرد نظر رکھے ہوئے تھے تو پھر ان کے پکڑے جانے کا امکان بھی موجود تھا۔ میں کسی پلاننگ کے تحت اس کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا، تاہم لگتا تھا کہ اس کوٹھی کے اندر شاید محفوظ ترین کمرہ یہی ہے۔ ایک دروازے کے سوا اندر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور یہ دیوانہ وار دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے مگر ناکام تھے۔ اب وہ ضربے نہیں لگا رہے تھے، شاید انہیں ڈر تھا کہ اس طرح کا شور کسی قریبی کوٹھی کے مکینوں کو متوجہ کر سکتا ہے۔ وہ اب دروازے کو دھکیل رہے تھے اور کسی آہنی بار کے زور سے اس کا کھٹکا توڑنے کی صحیح کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ سراج کی غضبناک وارننگ بھی سنائی دے جاتی تھی۔ وہ دھاڑ رہا تھا، دروازہ کھول دو، نہیں تو بڑی بھیڑی طرح پچھتاؤ گے، بڑا تڑفا کر ماروں گا تمہیں۔ گیس چھوڑ دیں جی کمرے میں، مر جائیں گے کتے یا باہر نکل آئیں گے۔ پتہ نہیں کہ وہ کس گیس کی بات کر رہا تھا، مگر ایک بات واضح تھی، یہ مضبوط دروازہ انہیں راستہ نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کمرے میں اندھا دھند ہاتھ چلا کر کوئی فون یا سیل فون ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوا۔ میں جانتا تھا کہ یہ دروازہ کتنا بھی مضبوط ہو، بہت دیر تک ہمیں محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اندر داخل ہو جائیں گے اور اس کے بعد ایک وحشتناک تاریکی کے سوا کچھ دکھائی اور سجھائی نہیں دیتا تھا۔ والدہ نے نڈھال ہو کر کرسی کی لمبی نشست سے ٹیک لگائی۔ ان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ یا اللہ، میرے بچوں کو بچا لے، یا اللہ، تو ہی ان کا حافظ و ناصر ہے۔ وہ بار بار یہی فکرہ بول رہی تھیں۔ میں نے ان کا لرزاں سر اپنے ساتھ لگایا۔ وہ کراہیں، اب اس دنیا میں کوئی کس پر بھروسہ کرے؟ اب وہ تیرا یار کہتا تھا کہ ہم پر کوئی آنچ نہ آنے دے گا، ہمیں کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی نہ ہوگی۔ اب وہ کہاں ہے؟ اس کے گھر میں ہی ہم پر قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ ان کا اشارہ عمران کی طرف تھا۔ میں نے گلوگیر آواز میں کہا، امی جی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، یہ سب میرا کیا دھرا ہے، میں ہی مجرم ہوں آپ سب کا۔ جو کچھ ہوا ہے میری وجہ سے ہوا ہے، میں آپ سب کو لے ڈوبا ہوں۔ اچانک سوئی گیس کی تیز بو محسوس ہوئی، اس کے ساتھ ہی کسی پائپ سے گیس کے خارج ہونے کی تیز آواز بھی سنائی دی۔ میں نے چونک کر دیکھا، یہ آواز چھت کے قریب لگے چھوٹے سے ایگزاسٹ فین سے آ رہی تھی۔ ان لوگوں نے سوئی گیس کو کوئی پائپ کاٹ کر وہاں تک پہنچایا تھا اور اب کمرے میں گیس داخل کر رہے تھے۔ والدہ بری طرح کھانسنے لگی۔ میری سمجھ میں کچھ اور تو نہیں آیا۔ میں نے ایگزاسٹ فین کا بٹن ڈھونڈ کر آن کر دیا۔ ایگزاسٹ فین بس ذرا سی حرکت کر کے رہ گیا۔ ان لوگوں نے اس میں کوئی چیز پھنسا کر اسے چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فین اتنی بلندی پر تھا کہ وہاں تک پہنچ کر اس کے خلا میں کوئی کپڑا وغیرہ بھی ٹھونسا نہیں جا سکتا تھا۔ 2 منٹ کے اندر اندر ہمارے سانس اکھڑنے لگے۔ میں نے بےتاب ہو کر والدہ کو اپنے ساتھ لگا لیا، ان کی کمر سہلانے لگا۔ وہ ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہی تھیں۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سیٹھ سراج، شیرا اور ان کے ساتھی بھرا مار کر اندر گھس آئے۔ ان کے چہرے وحشت سے بگڑے ہوئے تھے۔ سیٹھ سراج نے ایک زناٹے کا تھپڑ میرے منہ پر رسید کیا اور میں لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ شیرے نے رائفل کی نال میرے سر سے لگا دی۔ کم از کم 4 مزید افراد اندر گھس آئے۔ ان میں سے 1-2 کے ہاتھ میں آتشی اسلحہ تھا۔ میرے دروازہ کھولنے کے فوراً بعد ہی کمرے میں سوئی گیس کی آمد بند ہو گئی تھی، تاہم تیز بو ابھی موجود تھی۔ والدہ بری طرح کھانس رہی تھیں۔
हमें उस कमरे से निकालकर साथ वाले कमरे में पहुंचाया गया। वालिदा को खिड़की के पास एक सोफे पर फेंक दिया गया। फिर सेठ सिराज और शेरे ने मुझे सर के बालों से पकड़ा और खींचकर वालिदा के करीब फर्श पर पटक दिया। शेरे ने राइफल का बट मेरे सीने पर मारा। मुझे लगा कि मेरी एक आध पसली चिटक गई है। जब उसने दूसरा वार करना चाहा तो वालिदा तड़प कर मेरे ऊपर गिर गईं। नहीं, खुदा के लिए नहीं, मेरे बच्चे को कुछ ना कहो, मेरी जान ले लो। सेठ सिराज ने वालिदा को घसीटकर मुझसे जुदा किया। तेरी जान भी जरूर लेंगे, पहले तेरे इस बदमाश पुत्र और इसके यारों से तो हिसाब किताब बराबर कर लें। खुदा के लिए नहीं। वालिदा सेठ के पांव से चिमट गईं। उसने एक ठोकर से उन्हें पीछे किया। ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सेठ सिराज पर झपटना चाहा, लेकिन रास्ते में ही शेरे की राइफल की जोरदार जर्ब मेरी गर्दन पर लगी और मैं उलटकर टीवी के ऊपर जा गिरा। टीवी नीचे गिरकर चकनाचूर हुआ और हर तरफ चिंगारियां बिखर गईं। मेरी इस जुर्रत की सजा देने के लिए शेरा और उसके कई साथी मुझ पर पिल पड़े। मेरा जिस्म जैसे एकदम ही वजनी हथौड़ों की जद में आ गया। मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ जैसा सेठ सिराज से पहली मुठभेड़ पर हुआ था। चिल्ड्रन पार्क में मैं सेठ सिराज पर झपटा था और उसके फौरन बाद सेठ के हरकारों ने मुझे बेदर्दी से जदोकोप करना शुरू कर दिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब वालिदा मेरे पास नहीं थी, आज वो पास थी और एक माँ के लिए इससे बड़ा इम्तिहान और क्या हो सकता था। सफाक लोग आंखों में कातिलाना चमक लिए उसके बेटे को उसके सामने रुई की तरह धुनक रहे थे। वो बेटा जिसे उन्होंने खास नाजो नाम से पाला था, जिसके बारे में उनका ख्याल था कि वो बचपन से कमजोर है और उसे ज्यादा तवज्जो और मोहब्बत की जरूरत है, जिसकी छोटी सी तकलीफ पर वो गैर मामूली बेताबी का मुजाहिरा किया करती थीं। यकायक सेठ सिराज ने हाथ के इशारे से अपने गुमाशतों को रोक दिया। उन्होंने मेरा खून आलूद चेहरा फर्श की तरफ किया और मेरे हाथ पीछे मोड़कर कसकर रस्सी से बांध दिए। तब मुझे घसीटकर दीवार के सहारे बिठा दिया गया। वालिदा सोफे पर थीं और एक हट्टे कट्टे गुंडे ने उन्हें सर के बालों से यूं जकड़ रखा था कि उनकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई थी और वो हरकत भी नहीं कर सकती थीं। मेरी माँ को छोड़ दो, इनका कोई कसूर नहीं, मैंने डूबती हुई आवाज में कहा। इस हरामजादी का ये कसूर कम है कि इसने तुझे पैदा किया है, सेठ सिराज फनकारा। तब उसने हम माँ बेटे पर मुश्तरका तौर पर गालियों की बौछार कर दी। इसी दौरान में उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने मोबाइल ऑन किया और भारी आवाज में बोला, हाँ बख्तियारे, क्या बना? दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर सेठ सिराज का तैश बढ़ गया। वो दांत पीस कर बोला, ओए क्या नामर्दों जैसी गल कर रहा है? वो तो मलूकड़ी सी कुड़ी है और मलूकड़ा सा मुंडा है। वो तो ज्यादा भज भी नहीं सकते, इधर ही कहीं आले दवाले होंगे, ढूंढो उनको। वाज़ेह था कि सेठ सिराज फराह और आतिफ की बात कर रहा है। उन लोगों ने गालिबन उन्हें कोठे से निकलते हुए देखा था और उनके पीछे लग गए थे, मगर शुक्र की बात यह थी कि वो अभी तक इनके हाथ नहीं लगे थे। फिर सेठ सिराज के फोन पर एक और कॉल आ गई। वो बात करता हुआ बाहर निकल गया। 2-3 मिनट बाद वो वापस आया तो उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ी हुई थी। उसने मुझसे पूछा, तेरा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल नहीं है मेरे पास, मैं कर रहा। उसके इशारे पर शेर ने बड़ी सख्ती से मेरी जामा तलाशी ली। मोबाइल नहीं मिला। इमरान वाली डायरी अभी तक मेरी कमीज की बगली जेब में थी। शेर ने उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। सेठ सिराज ने अपने एक साथी से मोबाइल फोन लिया और मेरे सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तेरी बहन और भाई में से किसी के पास तो मोबाइल होएगा, चल किसी एक का नंबर बता, चल शाबाश जल्दी कर। मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। वो फराह या आतिफ के साथ मेरे जरिए राब्ता करके उन तक पहुंचना चाह रहा था और ये निहायत खतरनाक सूरत हाल थी। मैंने खामोशी इख्तियार की तो उसने शेरे को इशारा किया। शेरे ने एक बीटा पिस्टल अपनी ब्राउन कमीज के नीचे से निकाला और माजी की गर्दन पर रख दिया। उस पिस्टल पर 8-10 इंच लंबा साइलेंसर चढ़ा हुआ था। शायद नीचे खादिम हुसैन को इसी पिस्टल से गोली मारी गई थी। सिराज फनकारा, मैं तुझको सिर्फ 15 सेकंड की मोहलत देता हूं। माँ को बचाना चाहता है तो इन दोनों में से किसी का नंबर बता दे। मैं फिर कहता हूं 15 सेकंड हैं तेरे पास, घड़ी के मुताबिक। इसके साथ ही उसने अपनी घड़ी देखनी शुरू कर दी। 5 सेकंड पूरे हुए तो उसने कहा 5। 10 सेकंड पूरे होने पर कहा
10। मेरे मसामों से पसीना बह निकला। महसूस हुआ कि दिल पसलियों को तोड़कर बाहर निकल आएगा। सिराज बोल रहा था, 12, 13, 14। ठहरो, मैं बोला, ऐसा मत करो, मैं कसम खाता हूं। बकवास बंद कर। सेठ सिराज ने बड़ी वहशत से मेरी बात काटी। शेरे ने माँ जी को बाजू से खींचा और सीधा बिठा दिया। वो चिल्ला उठी, हाय मेरा मोंढा, क्या हुआ है तेरे मोंढे को? सेठ सिराज ने जहरीले लहजे में पूछा। मेरे मोंढे दर्द करते हैं, हिल नहीं सकते। माँ जी कर्बनाक आवाज में बोली। हम बिल्कुल ठीक ठाक कर देते हैं तेरे मोंढे को, सेठ ने कहा और इसके साथ ही शेरे को आंख से इशारा किया। शेरे ने ब्रीटा पिस्टल का साइलेंसर बेरहमी से माँ के फिरोजन शोल्डर पर रख दिया। सेठ सिराज ने मुझसे मुखातिब होकर जहर उगला। बता, अपनी बेबे के मोंढे पर टीका लगवाना है कि अपनी बहन और भाई का नंबर देना है? मेरा मुंह बिल्कुल खुश्क हो चुका था। लगता था कि बोलने की सकत ही नहीं रह गई। मैंने बेबसी की इंतहा को छूकर सेठ सिराज की तरफ देखा। उसने शेरे को इशारा किया। बेमिसाल सफाकी के साथ शेरे ने ट्रिगर दबा दिया। साइलेंसर लगे पिस्टल में से ठक की मखसूस आवाज बरामद हुई और माजी का कंधा एक झटके से पीछे को गया। उन्होंने माजी के कंधे में गोली उतार दी थी। वो तड़पकर सोफे पर गिरी और कर्ब की इंतहा को छूकर रोने लगी। वो बेहिस दरिंदे थे। ऐसी ही सफेद बालों और नम आंखों वाली माएँ उनके घरों में भी होंगी, और ये माँ तो पहले ही बीमार थी, दर्द से बेहाल थी, लेकिन वो संगदिल जरा पशेमान नहीं हुए। माँ जी के जख्मी कंधे से खून बहकर नीले सोफे पर गुलकारियां करने लगा। सेठ सिराज के इशारे पर शेरे ने पिस्टल माँ जी के दूसरे कंधे से लगा दिया। सिराज ने अपनी छोटी छोटी कीना परवर आंखों से मुझे घूरा और बोला, हाँ अब बता काका, अपनी बेबे के दूजे मोंढे पर भी टीका लगवाना है कि कुछ बकना है? मेरे लिए जैसे जमीन आसमान के कुलाबे मिल चुके थे। एक तरफ तड़पती हुई माँ थी, दूसरी तरफ बहन और भाई, लेकिन बहन और भाई ओझल थे। माँ सामने थी, और जो कुछ आंखों के सामने होता है वो ज्यादा अजाबनाक होता है। मेरा मुंह इतना खुश्क था कि बोलने के काबिल नहीं था। मैंने पानी मांगा। एक शख्स ने ग्लास में पानी दिया। मेरे हाथ अकब में बंधे हुए थे। उसने खुद ही चंद घूंट पिलाए और बेरहम मुस्कुराहट होंठों पर सजाकर चंद कदम दूर खड़ा हो गया। सेठ सिराज ने अपने जूते की नोक से मेरी ठोड़ी ऊपर की और अपनी जहरीली निगाहें मेरी आंखों में गाड़ी। उसकी रीछ जैसी चमकीली आंखें जैसे बाज़बान खामोशी कह रही थीं, तुझे कहा था ना, मुझसे मत्था ना लगाना, नहीं तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तूने मेरे मुंह पर चपेड़ मारी थी, और उस चपेड़ के लिए मैंने तुझे पूरी माफी नहीं दी थी, और अब तेरे नाल नाल तेरी माँ और तेरी जवान बहन को भी तेरे किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं सेठ सिराज की वहशी आंखों में नहीं देख सका और नजरें झुका ली। वो सरसराती आवाज में बोला, काका जी, ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बकवास करो, नहीं तो दूजे कंधे में दूजा टीका लग जाएगा, और फिर शायद तीसरा टीका लगेगा, और ये लगेगा बेबे जी के सर की हांडी में। हांडी के 2-3 टोटे जरूर हो जाएंगे। चलो शाबाश, फोन नंबर बोलो। मैंने धुंधुलाई नजरों से देखा। माँ जी की सांस फंस कर आ रही थी। यूं लगता था कि गोली कंधे में लगकर पसलियों की तरफ चली गई है। शेरे की बेमहर उंगली फिर पिस्टल के ट्रिगर पर थी। किसी भी वक्त ठक की मनहूस आवाज दोबारा उभर सकती थी। मैं टूट गया, रेजा रेजा हो गया। मैंने लड़खड़ाती आवाज में छोटे भाई आतिफ का सेल नंबर बताया और इसके साथ ही दिल की गहराइयों से दुआ की कि ये नंबर अटेंड ना हो सके। सिराज ने फोन नंबर मोबाइल सेट पर प्रेस किया और कॉल मिलाने से पहले बोला, देख काके, अपने भाई से वही बोलना पड़ेगा जो तुझको बता रहा हूं। एक लफ्ज भी दाएं बाएं करेगा ना तो बेबे के दूजे मोंढे में टीका लग जाएगा। भाई से पूछ वो किथे है, वो जहां का बताए उससे बोल कि वो उसे जगह पर ठहर जाए। तू वहां पहुंच रहा है। गल समझ विच आ गई ना? मैं एक बार फेर कहता हूं, एक लफ्ज भी सज्जे खब्बे करेगा ना ते गोली चलेगी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने कॉल मिलाई। मेरा दिल फड़फड़ा कर रह गया। आतिफ के फोन पर बेल जा रही थी।
सिराज ने हाथ आगे बढ़ाकर फ़ोन मेरे कान से लगा दिया। चौथी पांचवी बेल पर कॉल रिसीव हो गई। दूसरी तरफ से आतिफ की सहमी और हाँपी हुई आवाज़ सुनाई दी। कौन? मैं खामोश रहा। कौन बोल रहा है? आतिफ ने फिर पूछा। सिराज ने मुझे फ़ोन के साथ ज़ोर से ठोका दिया कि मैं बोलूं। मैं तो नहीं बोला, लेकिन सिराज के ठोका देने से मोबाइल का बटन दब गया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। सिराज ने झल्लाकर मुझे एक गलीज़ गाली दी। इसके साथ ही ग्रांडील शेरे का चेहरा भी खून के दबाव से स्याही माइल हो गया। सिराज बोला, ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी बेबे की हांडी पर रख नाली, और अगर ना बताए तो तोड़ दे कुतिया की हांडी। ये बेबसी की इंतहा थी। ये जिल्लत का उरूज था। मुझे मौत सहल लग रही थी। अपनी सिसकती हुई खूंचका माँ को लाचारी के साथ देखना आंखों का बदतरीन अजाब था। वो दर्द की इंतहा से गुजर रही थीं, लेकिन फिर भी वो माँ थीं। इस हालत में भी उन्हें अपने बच्चों की सलामती अजीज थी। उनकी ममता आखिरी हिचकी तक अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी, और उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इससे 10 गुना अजियत भी झेलने को तैयार थीं। सिराज ने एक बार फिर आतिफ से कॉल मिलाई और फ़ोन मेरे कान से लगा दिया। माँ जी ने लड़खड़ाती आवाज़ में फरियाद की, नहीं ताबी, मुझे मर जाने देना। इनको कुछ ना बताना, मेरे बच्चों का। इनको कुछ ना बताना। ठीक है, ये ना बताए तो तोड़ दो इस बुढ़ी का खोपड़ा, सिराज ने फैसलाकुन लहजे में कहा। इसी दौरान में मेरी बदकिस्मती ने फिर जोर मारा। आतिफ से कॉल मिल गई। इस मर्तबा आतिफ के फ़ोन पर फराह की लरसती हुई आवाज़ उभरी। कौन है? कौन बोल रहा है? फराह की आवाज़ सुनकर सेठ सिराज की आंखों में शैतानी चमक नुमाया हो गई। उसने मुझे सर के बालों से पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो बाजुबान खामोशी कह रहा था, बोल, नहीं तो तेरी माँ जा रही है। मेरे दिल ने गवाही दी कि वो और उसके साथी माँ जी को मार देंगे, और अगले चंद सेकंड में मैं अपनी माँ की बेनूर आंखें देखूंगा। उनके साकित होंठ जो फिर कभी हमारे लिए दुआ के लिए नहीं हिलेंगे, और उनके मुंजमिद हाथ जो कभी हमारे सर पर नहीं आएंगे। नहीं, मैं अपनी माँ को यूं नहीं जाने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। मेरे अंदर एक अजीब सी तवानाई लहर लेने लगी। मैंने कराहते हुए कहा, हेलो फराह, मैं ताबिश। भाई आप कहाँ हैं? आप निकल आए हैं ना? अम्मी कहाँ हैं? आप ठीक हैं ना? खुदा के लिए बताएं, आप ठीक हैं? खुदा के लिए। वो बोलती चली गई। मेरे होंठ लर्ज़ां थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। सिराज ने फ़ोन के माउथ पोर्शन को उंगली से ढांपा और सरसराती आवाज़ में बोला, इससे पूछ वो कहाँ है, किस जगह पर है, जल्दी पूछ, जल्दी। मैं जानता था कि सिराज और शेरे का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब मैं ना बोला तो वो माँ जी को मार देंगे। वो अगले चंद सेकंड में उनकी जान ले लेंगे। शेरे ने अब एक हाथ माँ जी के होंठों पर बड़ी मजबूती से जमा दिया था। वो नहीं चाहता था कि उनकी आहोबका मोबाइल फ़ोन के जरिए फराह और आतिफ तक पहुंच जाए। माँ जी कसमसा रही थीं, उनकी आंखें फटी हुई थीं। मैंने कराहती आवाज़ में कहा, हेलो फराह, मैं ठीक हूँ। तुम। मैंने बहुत कोशिश की, मगर आवाज़ गले में रुक रही थी। मैं इतना जिगरा कहाँ से लाता कि फराह से पूछता वो कहाँ है। माँ जी की सांस बंद हो रही थी। वो बेतरह खांस रही थीं। फिर उन्हें क्या हुई? वो खांसते खांसते उठी और खिड़की की तरफ मुड़ी। 2-3 सेकंड के लिए यही लगा कि वो शायद क्या करना चाह रही हैं, मगर उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया। हाँ, मर तो उन्होंने शायद वैसे भी जाना था कि वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी थीं। उन्होंने अपनी मौत को बर वक्त बना दिया, इससे पहले कि मैं उनकी जान के खौफ से सेठ सिराज की हिदायत पर अमल कर गुजरता। माँ जी ने अपनी जान जाने आफरीन के हवाले कर दी। वो करीबन 17 फुट नीचे पुख्ता फर्श पर गिरी थीं। सिराज, शेरा और उनके साथी हवास बाख्ता होकर खिड़की से नीचे झांकने लगे। मैंने भी नीचे देखा। वहां ट्यूबलाइट की रोशनी थी। मेरी माँ का सर जिप्सम के एक बड़े गमले से टकराया था। शायद सर की फ्रंटल बोन टूट गई थी। खून का एक रेला सा स्याही माइल फर्श पर रेंगता हुआ एक क्यारी की तरफ बढ़ रहा था। ये माँ थी जो अभी जीना चाहती थी।
جس نے ابھی اپنے کسی بچے کی کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی، جو اپنی بیٹی کے بڑے پیار سے بنائے ہوئے زیور ایک اٹیچی میں لیے لیے پھر رہی تھی، اور ان زیوروں جیسے سینکڑوں ممتا بھرے ارمان ان کے دل میں موجود تھے۔ ان ارمانوں سمیت کچھ ہی دیر پہلے تو وہ زندہ تھی، سانس لے رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ میں مڑا اور اندھا دھند سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میں نے اپنی ماں کا ٹوٹا ہوا سر دیکھ لیا تھا، پھر بھی جیسے دل میں آس تھی کہ ان میں جان باقی ہوگی۔ میں ان کے سر کے ٹکڑوں کو سمیٹ کر اپنی گود میں رکھوں گا اور ماتھے کو بوسا دوں گا تو وہ پلکیں جھپکنے لگیں گی۔ پکڑو، بھاگ رہا ہے، شیرا دھاڑا۔ میں زینوں پر پہنچا، کچھ لوگ میرے پیچھے لپکے۔ ماں جی، ماں جی! میں دودھ پیتے بچے کی طرح بلک رہا تھا۔ میں نے 4-5 زینے طے کیے تھے کہ کسی نے عقب سے میری گردن پر ضرب لگائی۔ میں لڑکھڑایا۔ ابھی میرے سامنے 12-13 زینے باقی تھے۔ میں ان زینوں پر سے اڑتا ہوا سر کے بل سیاہی مائل فرش کی طرف گیا۔ فرش جس میں سفیدی مائل دھاریاں تھیں، جو بہت سخت تھا اور ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ میں اس فرش سے ٹکرانے والا تھا، بری طرح ٹکرانے والا تھا۔ میرے ہاتھ عقب میں بندھے ہوئے تھے۔ پھر میں تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اپنی ساری کم ہمتی، لاچاری اور بدقسمتی سمیت مجھے ہر طرف سے ایک سرد، سیاہ بے خبری نے ڈھانپ لیا۔